جو عبادتیں ہم جو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ عبادت کیسی ہونی چاہیے، اور اس عبادت کے اندر مین چیز کیا ہونی چاہیے؟ عبادت حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں پیدا کیے گئے، بھیجے گئے، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم عبادت کریں. اور پورے سمندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوزے میں بند کرتے ہوئے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہماری پوری زندگی کا ایک مقصد بتا دیا ہے. دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے، دنیا میں تم کیوں آئے ہو، تمہاری پیدائش کا، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں کو اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد، ان کی پیدائش کا مقصد، اس دنیا میں ان کو بھیجنے کا مقصد، ان کے رچنا کا مقصد، اس سرشٹی کو رچانے کا مقصد صرف کیول یہ ہے کہ تم میری ہی بھکتی کرو، میری ہی پوجا کرو، میری ہی عبادت کرو، اور کچھ نہیں. اب یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی آواز سنیں اور مسجد میں چلے جائیں اور نماز پڑھتے ہوئے باہر نکل آئیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے عبادت کر لی ہے. اور جب کوئی علماء عالم آپ کے سامنے تقریر کرنے آئے اور وہ یہ کہے کہ اس دنیا میں ہماری پیدائش کا مقصد صرف عبادت ہی ہے اور کچھ نہیں، تو اب وہ یہ کہنے لگے لوگ بس ہم رات و دن سجدے ہی کرتے رہیں، نماز ہی پڑھتے رہیں. اگر ہم دن بھر نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، رات بھر عبادت کرتے رہیں، تو ہمارے بچوں کو کھلائے گا کون؟ تمہارا باپ. بس تم تو بول کے چلے جاتے ہو جرجی صاحب عبادت عبادت عبادت. ارے اور بھی تو بہت سے کام ہیں. اب یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہماری غلط وچار دھارا ہے کہ ہم نے عبادت کے مفہوم کو، اس کے سارانش کو، اس کے خلاصے کو اور عبادت کی میننگ کو ہم نے محدود کر دیا ہے. بس ہم نے اس کو مسجد کے محراب تک اور روزے تک، حج اور زکات تک ہم نے محدود کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے کسی چیز کو عبادت سمجھا ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری. صبح سویرے جب کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے، نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورج تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، گھر سے بریک فاسٹ ناشتہ کرنے کے بعد گھر کا ایک فرد، گھر کا ایک معزز آدمی جب محنت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، دن بھر ای رکشہ چلاتا ہے، بیٹری کا رکشہ چلاتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، آٹو چلاتا ہے، ہاں ہاتھ اور پیروں سے چلانے والا رکشہ چلاتا ہے، لیبر کا کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کسی کا مکان بناتا ہے، دیوار کھڑی کرتا ہے، لیبر مزدوری کا کام، ریت اور بالو ڈھونے کا کام کرتا ہے، تھکا ہوا ہارا ہوا گھر واپس آتا ہے، شام تک اس کو اس کی مزدوری 200 روپے 300 روپے 400 روپے 500 روپے اس کو آمدنی ہوتی ہے. وہ 400 500 روپے ڈیلی کما کر شام کو محنت کر کے جب گھر واپس آتا ہے، راستے سے گوشت خرید لیتا ہے، سبزی خرید لیتا ہے، اپنی بیوی کو دیتا ہے، میری بیوی تم سبزی بناؤ. محنت کی کمائی ہے، سبزی اور گوشت خرید کر اس نے اپنے گھر میں دے دیا ہے. ادھر اذان مغرب ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ
بناؤ میں نماز مغرب کی پڑھ کر آتا ہوں. یہ مغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہے, بیوی نے دسترخوان لگا رکھا ہے, بچے اس دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, شوہر بھی اسی دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے. یہ وہی آدمی ہے جو محنت کیا ہے, مزدوری کیا ہے, دن بھر محنت اور مزدوری کر کے, لیبر کا کام کر کے, ای رکشہ اور آٹو چلا کر 400-500 روپے کما کر لایا, اسی کی محنت سے کھانا بنا ہے. بیوی نے دسترخوان لگا دیا, بچے دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, شوہر نے لقمہ توڑا, ایک روٹی کا نوالا لیا اور اسی میں وہ سبزی لگائی, اسی میں گوشت کا شوربہ لگایا اور پیار سے اٹھا کر اس روٹی کے لقمے کو وہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیتا ہے. امام کائنات فرماتے ہیں شوہر کو اپنی بیوی کو یہ پیار سے ایک لقمہ کھلانے پر بھی ثواب دیا جاتا ہے, اس کو اس پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے, اس پر بھی اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے. اس نے پیار سے روٹی کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا, اس پر بھی اس کو ثواب لکھا جا رہا ہے. عبادت کا مفہوم یہی نہیں ہے ہم مسجد میں جائیں اور نماز پڑھ کے واپس آ جائیں, یہ بھی عبادت ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے محنت کریں, مزدوری کریں, حلال رزق کمائیں. اللہ تعالیٰ نے عبادت سے رزق حلال کو کبھی الگ نہیں کیا ہے. جمعہ کا دن سب سے بڑا اہمیت کا دن ہے, اہمیت کا حامل دن ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس جمعے کے دن کو بھی پورا کا پورا عبادت کا دن متعین نہیں کرتا ہے. فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, او میرے بندو, او میرے بھکتو, جب جمعے کی نماز تم پڑھ چکو اور نماز ادا کر لو تو اب مسجد میں فضول مت بیٹھو, اب اپنا سمے برباد نہ کرو, نماز پڑھ لی نکلو مسجد سے. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, ہم نے جو رزق اتارا, ہم نے جو روزی اتاری ہے, ہمارا رزق تلاش کرو, ہماری روزی تلاش کرو. عبادت کے ساتھ رزق حلال کو بھی جوڑ دیا ہے. اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا, مزدوری کرنا, ان کے لیے حلال روزی کمانا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. ہم اس کو عبادت سے الگ نہیں کر سکتے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. ہمیں اپنے جسموں کو حرام خوری سے بچانا چاہیے. ایسے کام دھندے ہم نہ کریں کہ بیٹھے بیٹھے ہی ہمارے پاس ساری چیزیں آتی رہیں اور لوگوں پر ہم ظلم و زیادتیاں کرتے رہیں. عبادت کے مفہوم میں محنت کرنا, رزق حلال کمانا اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کھلانا, ان کے لیے محنت کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. اس پر بھی ثواب مل رہا ہے. عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے, اس لیے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ عبادت کیا ہے. شادی ہوتی ہے, نئی بیوی گھر آتی ہے, شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس کا پرسنل حق ادا کرتا ہے, اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے, مجامعت کرتا ہے. نبی اکرم فرماتے ہیں, سنیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے, اس سے صحبت کرتا ہے اور صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا پڑھ کر جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے, اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے, تو اس کو اس صحبت پر بھی ثواب دیا جاتا ہے, اس صحبت پر بھی اس کو نیکی لکھی جاتی ہے, اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. ایک صحابی اٹھے, کہا اللہ کے نبی ہم اپنی بیوی سے صحبت کریں, ہم اپنی بیوی سے ملیں, یہ تو ہمارا فائدہ ہے, ہم اپنے خود انجوائے کے لیے, لذت کے لیے ہم اپنی بیوی سے ملتے ہیں, تو کیا ہمیں اس پر بھی ثواب ملے گا؟ امام کائنات نے کتنی اچھی تشریح کی, محمد رسول اللہ نے کتنی اچھی تشریح کی. فرمایا ہاں اس پر بھی ثواب ملے گا, اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر اگر غلط جگہ پر جائے, ادھر ادھر منہ مارے, کسی دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلے اور اس کے ساتھ زنا کرے, تو کیا اس کو گناہ نہیں پڑے گا؟ یہی صحابی جو مسئلہ پوچھ رہے تھے کہتے ہاں اس کو گناہ پڑے گا. فرمایا حرام جگہ سے اس نے اپنے آپ کو بچایا
اور اپنی اچھا کو, اپنی خواہش کو صحیح جگہ پر استعمال کیا اور اپنی حلال بیوی سے صحبت کرتا ہے, تو پھر حلال چیز کو استعمال کرنے پر اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. میرے بھائیوں, عبادت کے مفہوم کو تنگ کرنے کی کوشش مت کرو. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی کہتے ہیں اس پر بھی اس کو نیکی ملے گی. یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے, یہ بھی ہماری پوجا کا اور ہماری بھکتی کا ایک حصہ ہے. ہم اس کو عبادت سے الگ نہیں کر سکتے. اب اس آیت کو ہم اٹھاتے ہیں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. اب ہم سمجھ لیں اور غور کریں, صرف 5 وقت نماز پڑھ لینا اور رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لینا, رمضان کے روزے رکھ لینا, یہی عبادت نہیں ہے. عبادت کا مفہوم اور عبادت کی میننگ بہت وسیع ہے. عبادت کو آج ہم نے تنگ کر دیا ہے. 4 چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیے. اب آئیے واقعات کی طرف میں آتا ہوں, لیکن پہلے عبادت کی ایک تعریف کر دوں. عبادت کیا ہے؟ 4 چیزیں یاد رکھیے. ایک ہے عبد, ایک ہے عبادت, اور ایک چیز ہے عابد, اور ایک چیز ہے معبود. ہم اور آپ کون ہیں؟ عبد, بندے. عبد کی میننگ ہوتی ہے غلام. ظاہر ہے کہ اگر ہم غلام ہیں تو ہمارا مالک کوئی ہوگا, اور وہ ہے معبود, وہی ہمارا مالک ہے. اور اس نے ہمیں اور آپ کو عبد کہا ہے. عبد, غلام. غلام میں اور ملازم میں فرق ہوتا ہے. غلام میں اور ملازم میں فرق ہوتا ہے. ملازم کس کو کہتے ہیں؟ ہم سرکاری ملازم ہیں, گورنمنٹ سروینٹ ہیں. کسی اسکول, سرکاری اسکول میں ہم ٹیچر ہیں. ہماری ڈیوٹی ہے 10 بجے اسکول میں جائیں گے اور 5 بجے چھٹی ہوگی. اتنی دیر کے لیے ہم نوکر ہیں. یہ ہماری ملازمت ہے. اور گورنمنٹ جس کے ہم سروینٹ ہیں, وہ گورنمنٹ جو ہماری مالک ہے, ہم سے صرف اتنا ہی کام لے سکتی ہے جتنے کے ہم پابند ہیں. 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک بس. 6 بجے ہم سے کام نہیں لے سکتی ہے, کیونکہ 6 بجے تک ہمارا عہد و پیمان اقرار نہیں ہے. ہم پڑھانے کے لیے اسکول میں ہماری جاب ہے. اب گورنمنٹ ہم سے پانی پلوانے کا کام نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ ہمیں نوکری پڑھانے کی ملی ہے. ہم جس کے بھی غلام, جس کے بھی سروینٹ ہیں, ملازم ہیں, جس کام کو اس نے ہمیں سونپا ہم وہی کام کریں گے, دوسرا کام نہیں. 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہماری ڈیوٹی, ہم 6 بجے نہیں کام کریں گے, اور تم کروا بھی نہیں سکتے ہو کیونکہ 6 بجے تک کام کرنے کا مکلف نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سروینٹ. لیکن غلام کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے اندر تھوڑا سا اتہاس ہمیں پڑھنا پڑے گا. پہلے زمانے میں لڑکے اور لڑکیاں بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے. جن لڑکوں کو خرید لیا جاتا تھا وہ غلام کہلاتے تھے, جن لڑکیوں کو خرید لیا جاتا تھا وہ لونڈی کہلاتی تھی. غلام سے ہم جو کام لینا چاہے لے سکتے تھے, کیونکہ ہم نے خرید لیا ہے, ہم نے قیمت دی. اس کے رشتہ داروں سے یا اس کے ماں باپ سے ہم نے اس کو خرید لیا, قیمت ہم دے چکے. اب یہ ہمارا غلام ہے. ہمارے بچوں کو اسکول چھوڑنے بھی جائے گا, اسکول سے لے کر بھی آئے گا, ہمارا کھانا بھی بنائے گا, ہمارے لیے دسترخوان بھی لگائے گا, ہماری بکریوں کو جنگل میں چرانے کے لیے بھی لے جائے گا, لے کر بھی آئے گا, ہمارے لیے گوشت سبزی بازار سے خرید کر بھی لائے گا, تیل مرچ مسالہ بھی لینے جائے گا. اور رات میں اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے
تو رات میں بھی ہم اس کو اٹھا کر اس سے کام لیں گے, جہاں بھیجنا چاہیں گے بھیجیں گے, اور اس کو میرا کام کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ میرا غلام ہے, میرا ملازم نہیں ہے. ہمیں جس وقت بھی اس کی ضرورت پڑے گی اس کو میرا کام کرنا پڑے گا. ہم اللہ کے غلام ہیں, ملازم نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے. رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے. حج کر دینے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے. تمہارے پڑوس میں ایک آدمی ہے, بھوکا سو رہا ہے, اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بچہ بیمار ہے, اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے, اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, تمہیں اللہ نے دولت دی ہے. اگر تمہیں معلوم ہو گیا کہ اس گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, یہ آدمی بھوکا سویا ہے, تم عشاء کی نماز پڑھ کے ہی کیوں نہ سو جاؤ, تم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے ہی کیوں نہ اٹھ جاؤ, تم رات بھر عبادت ہی میں کیوں نہ گزار دو. اگر تمہیں معلوم ہے کہ اس گھر میں چولہا نہیں جلا اور اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں تو تمہاری رات بھر کی عبادت بیکار ہے. اللہ کے نبی فرماتے واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. یہ آدمی مومن نہیں, یہ آدمی مومن نہیں, یہ آدمی مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے, اس کے بچے بھوکے سو جائے. رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود تم مومن نہیں, رات بھر عبادت کرنے کے باوجود مومن نہیں, دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہماری ڈیوٹی نماز اور روزہ رکھ لینے سے ختم نہیں ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں. اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں نے اپنی جنت کو بیچ دیا ہے, ہم نے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے عوض, تمہاری جان ہمارے لیے, تمہارا مال ہمارے لیے, یہ 2 چیزیں تم ہمیں دے دو, ہم اپنی جنت تمہیں دے دیتے ہیں. اب ہم اللہ کے غلام ہیں, ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت پڑے گی ہمیں اس وقت اس کا کام کرنا ہے. ہمیں ظہر بھی پڑھنا ہے, عصر بھی پڑھنا ہے. رات کے اندر اگر اسلام کی اور ایمان کی حفاظت کے لیے, قرآن کی حفاظت کے لیے, عصمت رسول کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے تو ہمیں اپنی جان بھی دینا ہے. یہی تمام چیزیں, کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں, ملازم نہیں. چند نیکیاں کر کے ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جائے گی. ہم عبد ہیں, ہم عبد ہیں, اور یہ عبد بہت پیارا لفظ ہے. اللہ نے یہ بڑے بڑے پیغمبر اور بڑے بڑے نبیوں کے لیے بھی نبی کا لفظ استعمال نہ کر کے عبد کا صیغہ استعمال کیا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو معراج ہوئی, جب بیت المقدس سے پھر آپ سفر آسمان کی طرف گئے, جنت اور جہنم دیکھ کر آئے, اس جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رسول استعمال نہیں کیا, لفظ نبی استعمال نہیں کیا, بلکہ اپنے نبی کے لیے لفظ عبد استعمال کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ, سبحان الذی اسری بعبدہ. بابرکت ہے, پاک ہے, پوتر ہے ایشور کی وہ ذات, اللہ کی وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. یہاں پر بھی عبد کا ہے, اس لیے کہ اللہ کی سب سے زیادہ غلامی اور اللہ کی غلامی کا سب سے بڑا حق اسی بندے نے جناب محمد رسول اللہ نے کیا ہے. اس سے بڑھ کر غلامی کسی نے نہیں کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کہہ کر نبی اور رسول کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. اس کو اچھا لگا کہ ہم اس جگہ پر اپنے بندے کو, اپنے نبی کو اپنا غلام کہیں, اس لیے کہ وہ مجھے اپنا مالک مان رہا ہے اور اپنے آپ کو میرا غلام. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, محمد رسول اللہ کو, رات ہی رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک, مسجد حرام سے خانہ کعبہ سے مسجد بیت المقدس تک. بابرکت ہے وہ ذات. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سبحان الذی برسولہ یا سبحان الذی بنبیہ, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. لفظ عبد استعمال کیا اس لیے کہ یہ بہت پیارا لفظ ہے. اللہ کو اچھا لگتا ہے اپنے بندے کو غلام کہنا. میرے بھائیوں اچھا لگتا ہے, اور اسی لیے اللہ نے صرف یہ کہا میرے بندے میرے تو اتنے احسان ہے تیرے اوپر, لیکن میں نے کسی احسان کا بدلہ تجھ سے نہیں مانگا, صرف اتنا کر دے, اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکا دے, بس میرے گھر میں جا اور رکھ دے. دنیا کا قاعدہ ہے احتیاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھوئے, تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے,
تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. ہم اس مائک مین کے محتاج ہے کہ وہ مائک لگائے تاکہ دور تک ہماری آواز جا سکے. تو مائک مین اور ٹیوب لائٹ اور لائٹنگ کے یہ کام کرنے والے ہمارے بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے اس کی پیسے لیں. ہم اشیاء خرد و نوش کے محتاج ہیں کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہمیں ملیں. تو ان کے بیچنے والے بھی ہمارے محتاج ہیں کہ وہ ہم سے پیسے لیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آئیے اصول بدل جاتا ہے. ہم سورج کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں. ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں. ہم آسمان سے بارش کے محتاج ہیں, ہمارے کھیتوں میں پانی آئے لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں. یہاں اصول بدل جاتا ہے. گورنمنٹ ہمارے کھیتوں کو پانی دیتی ہے تو ہر گھنٹے کے حساب سے اس پر ٹیکس لیتی ہے. گورنمنٹ ہمارے گھروں میں بجلی دیتی ہے تو میٹر میں ریڈنگ کی شکل میں بل آتا ہے, وہ ہمیں روشنی دیتی ہے تو اس پر بل لیتی ہے. ہم بجلی اور کرنٹ سے اے سی اور پنکھے چلاتے ہیں جو ہوا, مصنوعی ہوا استعمال کرتے ہیں. گورنمنٹ اگر ہمیں مصنوعی ہوا دیتی ہے تو اس پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے. لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے. 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سے چمکنے والا یہ سورج, اس کی روشنی ہمیں ملتی ہے لیکن آج تک اللہ نے اس پر ہم سے ٹیکس نہیں مانگا. آسمان سے موسلادھار بارش ہوتی ہے لیکن آج تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا میرے بندو میں نے تمہارے کھیتوں کو پانی دیا, مجھے اس کا بدل دو, مجھے اس پر ٹیکس دو. یہ ہوا جو ہمیں چلتی ملتی ہے, جس کو اگر روک دیا جائے تو ہماری زندگی خطرے میں ہے, اس ہوا پر اللہ تعالیٰ نے آج تک ٹیکس نہیں مانگا تو صرف اتنا, اے میرے بندے میرے گھر میں آ جا, اپنی پیشانی کو اپنے ماتھے کو میرے سامنے رکھ دے, اپنی شیش کو اپنے ماتھے کو میرے سامنے جھکا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے اپنی غلامی کا اعلان کر دیا اور مجھے اپنا مالک مان لیا. ایک بندہ جب اپنے ماتھے کو اپنے شیش کو میرے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے وہ اس بات کا اعلان کر دیتا ہے اے اللہ دیکھ میں تیرا غلام ہوں تو میرا مالک ہے. اور اللہ بھی فخر کے ساتھ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھ لو میرے بندوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میری غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے. اے فرشتوں میرے بندے نے میری جنت اور جہنم دیکھی نہیں پھر بھی میری غلامی کرنے کے لیے تیار ہے. جب ایک بندہ اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے وہ اپنی غلامی کا اقرار کر کے رب العالمین کو اپنا مالک مان لیتا ہے, اپنے رب کو اپنا مالک تصور کر لیتا ہے. یہی اللہ نے مانگا ہے اور کچھ نہیں. اس لیے لفظ عبد کو سمجھنے کی کوشش کریے. ہم اللہ کے غلام ہیں. یہاں اذان کی آواز آتی حی علی الصلاۃ, ہم دکانوں پر بیٹھ کر ساڑی کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں. یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں یا نہیں, ہم نے اللہ کی غلامی کی یا نہیں. مؤذن پکار رہا ہے, رب العالمین کا ایلچی کہہ رہا ہے نماز کی طرف آ جا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی دکانوں پر بیٹھ کر حساب و کتاب لین دین میں لگے ہوئے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں یا نہیں, بندے ہیں یا نہیں. اس کی غلامی کا اقرار ہم نے جو کیا ہے وہ حقیقت میں ہم اس کے غلام ہے یا نہیں, ہم عبد ہیں. یہاں پہلا لفظ ہے عبد, اور جو کرتے ہیں وہ کیا ہے, عبادت. اللہ اکبر, یہ اللہ اکبر, یہ جو ہم اٹھ رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, عبادت, بندگی, غلامی. یہی ہے بندگی, یہی ہے غلامی. اور یہ مفہوم کو تنگ مت کرنا, بہت وسیع ہے. ابھی چلیے آگے آتا ہے, ابھی بتاؤں گا, ابھی تو شروع کیا ہوں. بندگی, ہم اور آپ کون ہیں, بندے. یہ جو کر رہے ہیں روزہ, نماز, حج, زکات, یہ کیا ہے, عبادت. اور جو کر رہا ہے, یہ ہم کھڑے ہیں اللہ اکبر, یہ جو ہم کر رہے ہیں ہم کون ہیں, عابد, کرنے والا, غلامی کرنے والا کون, عابد. اور یہ عبادت جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ کون ہے, معبود, وہ ہمارا معبود. ایک عابد میں, غلامی کرنے والے میں اور مالک میں ذہنی طور پر بڑا ملاپ ہونا چاہیے. دماغ میں فطور نہیں ہونا چاہیے. اور ایک غلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک پر کبھی کوئی آنچ نہ آنے دے. اب ایک مثال میں دوں گا,
اور اس کے بعد آگے بڑھوں گا. علامہ غزالی نے احیاء العلوم کے اندر یہ مثال درج کی ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے مثال. ایک بادشاہ تھا محمود غزنوی, اس کے بہت سے غلام تھے. اس واقعے کو سنانے کے لیے تھوڑی سی میں اپنی اسپیڈ کو ڈاؤن کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. اس کے بہت سے غلام تھے, لیکن محمود غزنوی سب سے زیادہ جس غلام سے پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا, اس کا نام تھا ایاز. ایک بار سارے غلاموں نے شکایت کی, بادشاہ سلامت, اے محمود غزنوی, آخر کیا بات ہے؟ ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں, آپ ہمیں اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ایاز کو کرتے ہو. کھانا کھاتے ہو تو ایاز کو اپنے پاس بٹھاتے ہو, شکار کرنے جاتے ہو تو ایاز کو لے جاتے ہو, یہاں تک کہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو تو ایاز کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہو, بلکہ جہاں کھڑے ہوتے ہو نماز پڑھنے کے لیے وہیں پر اپنے بغل میں تم ایاز کو اپنے ساتھ بالکل ملا کر کھڑا کرتے ہو. شاید اسی نقشے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ شکایت ہے آپ کو, کہاں ٹھیک ہے کل آئیے میں تمہاری شکایت کا جواب دے دوں گا. برا نہیں مانتے تھے, برا کیوں مانیں گے؟ حق سننے کا اور اپنے خلاف احتجاج کی اجازت دینے والے لوگ تھے, آج کل کے لوگ نہیں تھے. آج کل کے لوگ نہیں تھے. جھوٹ بول بول کر, جھوٹ بولنے کا بھی ہنر سیکھ لینا چاہیے. 3 سال اور 4 سال میں بہت سے ہنر ہم نے سیکھے ہیں, تجربے بھی ہوئے ہیں. اب نام نہیں لوں گا, میں نام لوں گا تو پھر معاملہ بگڑے گا. ایک بار راحت اندوری جو شاعر تھا, اس نے کہا کہ دیش کا پردھان منتری چور ہے. اس پر کیس چل گیا. جب اس کو کٹگھرے میں کھڑا کیا تو جج نے پوچھا کیا تم نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہے, لیکن یہ تھوڑی کہا کہ بھارت کا پردھان منتری چور ہے, میں نے یہ کہا دیش کا, کسی بھی دیش کا. میں نے تو ایک عام بات کہی ہے. تو کچھ چیزیں اپنے بچاؤ کے لیے بھی ہونی چاہیے. تو میرے بھائیوں, ہنر سیکھنا چاہیے اور بچنا چاہیے. سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بولنے کے لیے, تجربے حاصل کرنے کے لیے. حق بات سننے کی چھمتا تھی ان کے اندر. غلاموں نے شکایت کی, محمود غزنوی نے اس شکایت کو سنا, کہا کل جواب دوں گا. اور اس نے جواب دینے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا؟ ڈائمنڈ لے لیا, ایک ایک ہار, ڈائمنڈ, ہیرا, بہت قیمتی چیز تھی ہیرا. اور اس نے سارے غلاموں کو ایک ایک ڈائمنڈ ایک ایک ہیرا دے دیا. اب سارے غلام خوش, ارے ڈائمنڈ, ہیرا لاکھوں کا, بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے ڈائمنڈ, یہ لے لیا. اب غلام سوچ رہے تھے ہم کو مل گیا, ایک ایک ڈائمنڈ سب کو دے رہا ہے. بادشاہ خوش کرنے کے لیے سب کو, ہم نے شکایت کی نا اس لیے بادشاہ خوش کرنے کے لیے ہم کو ڈائمنڈ دے رہا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد محمود غزنوی نے سب کے ہاتھ میں ایک ایک ہتھوڑا دے دیا. اب سارے غلام کہہ رہے ہیں یار سمجھ میں نہیں آ رہا, ڈائمنڈ کا ہتھوڑے سے کیا تعلق ہے؟ یک بیگ حکم ہوتا ہے, آئے غلاموں اپنے ڈائمنڈ کو زمین کے اوپر رکھ دو. کمینہ, جب رکھوانا ہی تھا تو دیا کیوں؟ بہرحال حکم تھا, رکھ دیا. محمود غزنوی نے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہتھوڑا. اس ہتھوڑے سے اپنے اپنے ڈائمنڈ, اپنے اپنے ہیرے توڑ دو. بڑے پیار سے کہتا ہوں, میڈیا والے اگر موجود ہو تو ذرا سنیں. جیسے ہی محمود غزنوی نے حکم دیا کہ اس ڈائمنڈ کو اپنے ہتھوڑوں سے توڑ دو, اٹھایا ہتھوڑا, دل تو نہیں کر رہا تھا توڑنے کا, لیکن اٹھا کر سب نے مارا کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا. سب نے توڑ دیا ڈائمنڈ. نمبر ایاز کا تھا, ایاز نے بھی توڑ دیا. اب بادشاہ نے ایک ایک کر کے بلایا, اے ادھر آؤ. جی کیا؟ ڈائمنڈ توڑ دیا. کیوں توڑا؟ آپ ہی نے تو کہا تھا. او, میرے کہنے سے توڑا؟ جی چلو. دوسرے کو بلا, ادھر آؤ, تم نے کیوں توڑا؟ صاحب آپ کا حکم تھا توڑ دیا. تیسرے کو بلایا, ادھر آؤ, تم نے کیوں توڑا؟ صاحب آپ کا حکم تھا توڑ دیا.
20 22 जितने गुलाम थे सब ने यही जवाब दिया। एक दो ने चापलूसी भी की, अरे साहब डायमंड क्या बेचता है, आपका हुक्म डायमंड से ज्यादा कीमती है, आपका हुक्म निकला मैंने तोड़ दिया, डायमंड हीरा क्या, हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे आपके हुक्म के आगे। चापलूस यही लोग होते हैं, मुंह पर तारीफ करने वाले। आपका हुक्म था तोड़ दिया। धीरे धीरे अयाज की बारी आई, अयाज ने भी तोड़ा था डायमंड, हीरा उसने भी तोड़ा था, लेकिन धीरे धीरे जब अयाज की बारी आई, इधर आओ, तुमने क्यों तोड़ा? अयाज का जवाब सुनो, तोड़ा उसने भी था, बादशाह का हुक्म उसको भी था, लेकिन अयाज का जवाब देखो, जो तमाम गुलामों से अलग। और बादशाह ने कहा देखो आए गुलामों, इसलिए मुझे अयाज से मोहब्बत है। पूछा अयाज, हीरा तुमने क्यों तोड़ा? अयाज ने कहा बादशाह सलामत, आपकी जबान से हुक्म निकला हीरा तोड़ दो, मेरे कानों ने आपका हुक्म सुना, लेकिन ये मेरे दिमाग का कसूर था कि मैं आपकी बात समझ ना सका, ये मेरे दिमाग का फतूर था, ये मेरी अकल की कमजोरी थी कि मैं समझ नहीं सका आप क्या कहना चाहते थे, और कम अकली की वजह से मैंने हीरा तोड़ दिया। मेरे दिमाग में जो कीड़ा था कम अकली का, मैंने उस वजह से हीरा तोड़ दिया, आपका कोई कसूर नहीं। आपने कहा तोड़ो, ये मेरे दिमाग का कसूर था कि मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, और नाकिस अकल होने की वजह से, कमजोर दिमाग होने की वजह से, आपकी बात को न समझवाने की वजह से, ये मेरी अकल की कमजोरी थी, ये मेरी अकल का कसूर था कि मैंने हीरा तोड़ दिया। महमूद गजनवी मुस्कुराया और गुलामों से कहने लगा देखा, हीरा तोड़ने का हुक्म मैंने इसको भी दिया था, तुम्हें भी दिया था, लेकिन जब तुमसे पूछा कि तुमने हीरे क्यों तोड़े तो तुमने डायरेक्ट मेरा नाम ले लिया, लेकिन जब मैंने अयाज से पूछा अयाज तुमने हीरा क्यों तोड़ा, तो उसने मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आने दी और साफ कह दिया ये मेरी अकल का कसूर था कि मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। बादशाह खुश हो गया क्योंकि गुलाम ने अपने मालिक के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। यही रब्त होना चाहिए एक बंदे में और उसके मालिक अल्लाह में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अल्लाह जिसको गुमराह कर दे कोई हिदायत नहीं दे सकता और जिसको हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। जब एक बंदा गुमराही के रास्ते पे चलने लगे, पथभ्रष्ट हो जाए, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, बेनमाजी हो जाए और ज़िनाकार बन जाए, पापी हो जाए, जुआरी हो जाए, जब गुनाह के सारे ऐब उसके अंदर पाए जाने लगे और जब उससे पूछा जाए तू जुआ क्यों खेलता है, तू ज़िना क्यों करता है, तू शराब क्यों पीता है, तो वो अपने रब के ऊपर कोई आंच ना आने दे, वो अपने मालिक के ऊपर कोई आंच ना आने दे। वो ये न कहे कि मेरे रब के हुक्म से ऐसा हो रहा है, मुझे अल्लाह जुआ खिलवा रहा है, अल्लाह शराब पिलवा रहा है, अल्लाह ज़िना करवा रहा है, अल्लाह हमें बेनमाजी बना रहा है। वो ये न कहे बल्कि अपने रब के ऊपर वो कोई आंच ना आने दे। जब वो गुनाहों के काम करने लगे तो वो यूं कहे मुझे शैतान ने गलत रास्ते पे लगा दिया, मुझे शैतान ने बहका दिया, मुझसे शैतान ये गलत काम करा रहा है, अल्लाह नहीं चाहता, वो तो गफूरुर रहीम है, वो तो बड़ा मेहरबान है, वो नहीं चाहता कि मेरा बंदा गुनाह के रास्ते पे चले। ये सारे काम मेरी अकल का कसूर है कि मैं कर रहा हूँ, शैतान की बातों में और बहकावे में आकर मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें मेरे रब का कोई कसूर नहीं। वो अपने रब के ऊपर बात ना आने दे, आंच ना आने दे। लेकिन अगर वो दीन के रास्ते पर, सही रास्ते पर, हिदायत के रास्ते पर, मार्गदर्शक रास्ते पर, सही रास्ते पर, सत्य मार्ग पर चलने लगे तो फिर वो ये कहे कि अल्लाह ने, मेरे रब ने मेरे ऊपर रहम किया, अल्लाह ने मुझे सिराते मुस्तकीम दिया, अल्लाह ने मुझे सद्बुद्धि प्रदान फरमाई, अल्लाह ने मुझे सीधे रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर अल्लाह ने मुझे लगाया, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी।
اگر اچھے کام کرے تو اللہ کا نام لے اور برا کام جب کرنے لگے تو وہ شیطان کی طرف منسوب کرے, اپنے رب کے اوپر آنچ نہ آنے دے. جب ایک ایاز سے اس کا مالک محمود اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ حکم دینے کے باوجود بھی جب اس نے اس کا نام نہیں آنے دیا اور اپنے مالک کو بچا لیا, تو پھر میرے بھائیو وہ اللہ اپنے بندے سے کتنا خوش ہوگا. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے غلط راستے پہ چلایا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پہ چلا, اے اللہ مجھ کو سچے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا لے. میرے بھائیو یہی ایک بندے میں اور معبود میں, ایک عابد میں اور معبود میں فرق ہونا چاہیے, ایک غلام میں اور مالک میں فرق ہونا چاہیے. اور اللہ کا سچا بندہ جب گناہ کے کام کرے تو اپنے معبود پر, اپنے مالک پر آنچ نہ آنے دے. یہ ایک ربط ہونا چاہیے. اب آئیے, عبد, عبادت, عابد اور معبود کی ہلکی سی تشریح کے بعد عبادت کی تعریف کیا ہے. عبادت کے مفہوم میں کون سی چیز شامل ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف حجت اللہ البالغہ کے اندر عبادت کی تعریف یوں کی ہے, وَعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ رُوحٌ وَالْعِبَادَةَ جَسَدٌ وَلَا حَيَاةَ لِلْجَسَدِ بِدُونِ الرُّوحِ وَلِذَلِكَ قال اللہ تبارک و تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. یہ عبادت کی تعریف کی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر. اب اس کے مفہوم کو سمجھیے, جان لو ان النیت روح, نیت آتما ہے, نیت روح ہے, والعبادت جسد, اور عبادت تو ایک جسم ہے, ایک باڈی ہے. عبادت ایک باڈی ہے اور اس باڈی کے اندر جب تک روح نہیں ہوگی زندہ نہیں. ولا حیات للجسد بدون الروح, کوئی بھی جسم بغیر روح کے زندہ نہیں رہتا ہے. لہذا عبادت کی روح جب نیت ہے تو عبادت کی زندگی بھی بغیر نیت کے نہیں ہے. یعنی جب تک ہماری عبادت میں نیت اچھی شامل نہیں ہوگی ہماری عبادت بھی ڈیڈ باڈی ہے, ہماری عبادت بھی مردہ ہے. مولانا جرجیس کی قدر آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے, اس لیے آپ چائے پلا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے, اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے, اس لیے فور ویلر پر بٹھا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے, اس لیے اس جلسے میں کھیلو پوری کے اس گراؤنڈ میں آپ مجھے بلا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے. اب یہ روح نکل جائے, اب یہ روح ہمارے جسم سے سرایت کر جائے, ہمارے جسم سے نکل جائے, تو پھر آپ نہ کھانا کھلائیں گے, نہ چائے پلائیں گے, نہ فور ویلر پہ اٹھائیں گے بٹھائیں گے, نہ عزت کریں گے, نہ احترام کریں گے. ارے آپ تو آپ ٹھہرے ہیں. مولانا جرجیس کے بچے بھی 5 6 7 8 گھنٹے سے زیادہ ان کو اس گھر میں نہیں رکھیں گے جو جرجیس نے بنایا ہے. مولوی جرجیس نے بڑا خوبصورت مکان بنایا, 3 منزل بلڈنگ بنائی, سنگ مرمر بچھا ہوا ہے, لوگ دیکھنے کے لیے میرے گھر کو دور دور سے آتے ہیں. آتے نہیں ہیں, سوچنا نہیں, وہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. بہت خوبصورت ایک گیٹ لگایا ہے, اس گیٹ کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. جرجیس صاحب اس گیٹ کی خصوصیت کیا ہے؟ جرجیس صاحب نے چہرہ کیا, وہ میرے فیس سے کھلتا ہے. اس دروازے کی طرف چہرہ کیا, وہ اچانک کھل گیا. اور دوسرے لوگ چہرہ کرتے ہیں تو نہیں کھلتا. یہی خصوصیت ہے. ماشاءاللہ بہت. کہاں سے لائے؟ امریکہ سے منگایا. ایسی خوبصورت اے سی لگی ہوئی ہے, اے سی دیکھنے لوگ آ رہے ہیں. جرجیس صاحب کہاں سے منگائی؟ برطانیہ سے منگائی. خصوصیت کیا ہے؟ نہ ریموٹ سے چلتی ہے, نہ سوئچ دبانے کی ضرورت ہے, ہاتھ کی ایک تالی مارو کھل گئی. کچھ بٹن چینج کرنے کی ضرورت نہیں,
جیسے جیسے تپش بڑھتی جائے گی ویسے ویسے وہ ٹھنڈی ہوتی جائے گی، اور جیسے جیسے ٹھنڈی بڑھتی جائے گی وہ آٹومیٹک گرمی حاصل کرتی رہے گی۔ اچھا، جرجیت صاحب نے بڑی محنت کی، مکان بنایا، 3 منزل بلڈنگ بنائی، اے سی لگوایا، گیٹ لگوایا، اسی میں دادے عیش لے رہے ہیں، سوتے ہیں، اسی میں خوش ہیں، مگن ہیں۔ یک پیک ہارڈ اٹیک پڑتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جرجیس کے بیٹے، جرجیس کے بھائی، جرجیس کے بھتیجے لے کے دوڑے۔ جب تک ڈاکٹر کے پاس پہنچے، سرکاری ہاسپٹل میں پہنچے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں پہنچے، ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس پہنچے، اس نے آلہ لگایا، اس نے بی پی چیک کیا، ابھی آلے کو کان سے نکالنے بھی نہیں پایا کہ اس نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا، ان کو لے جاؤ، اب ان کے اندر روح باقی نہیں ہے، ہارٹ اٹیک پڑا، ان کا انتقال ہو گیا، یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اب میری دوا، میرا آکسیجن، میرا پمپ کسی کام کا نہیں ہے، اب یہ دنیا میں باقی نہیں رہے، یہ روح ان کی نکل چکی ہے۔ جرجیت صاحب کے بیٹے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے، میرے بھتیجے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے، میری ڈیڈ باڈی کو میرے گھر میں لایا گیا، 6 گھنٹے 5 گھنٹے رکھا گیا، دور دراز سے رشتے دار آئے، ایک جھلک دیکھ لیا، لیکن اس سے زیادہ مولانا جرجیس کی بھی ڈیڈ باڈی کو اسی گھر میں اب رہنے کی اجازت نہیں۔ جو گھر جرجیس نے بنایا، جس کے لیے سنگ مرمر بکرانا سے منگایا، جس گھر میں اے سی انگلینڈ سے آیا، جس گھر کا دروازہ امریکہ سے آیا، اسی گھر کو اب مولانا جرجیس کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مولانا جرجیس کا ایک رشتہ دار اٹھتا ہے، ان کو غسل دے دیتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے، ان کو کفن پہنا دیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد لاش اٹھا لی جاتی ہے اور پھر مسجد کے باہر ایک صحن میں رکھ دی جاتی ہے۔ 5,000 روپے مہینے پہ، 10,000 روپے مہینے پہ امامت کرنے والا ایک مولوی میرے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس کے آگے میری لاش ہے، پیچھے 10-11 صفیں لگی ہوئی ہیں، 7 صفیں 9 صفیں لگی ہوئی ہیں، یہ سب میرے غم میں شریک ہے۔ مولانا صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی ہے اور ایک فارمیلٹی پوری کر دی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، دعائے مغفرت پڑھ لی گئی، باڈی اٹھا لی گئی، پھر قبرستان کی طرف لے جایا گیا، وہاں ایک قبر کھودی گئی ہے، 2 گز زمین پہلے سے کھدی ہوئی رکھی ہے، میرے قریبی رشتہ دار اس قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں، میری ڈیڈ باڈی کو ان کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، وہ بڑے پیار سے اس زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں، لکڑی کے تختے لگا دیے جاتے ہیں، اوپر سے مٹی دے دی جاتی ہے، دعائیں مغفرت کر کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ واپس جانے والے جرجیس کو یہ میسج دے کے جا رہے ہیں، ہائے جرجیس، تیرا گھر وہ نہیں تھا جو تو نے 3 منزل بنایا ہے، تیرا گھر وہ نہیں تھا جس کے پتھر تو نے مکرانا سے منگائے، جرجیس تیرا مکان وہ نہیں تھا جس کے لیے اے سی تو نے امریکہ سے منگائی، گیٹ لندن سے منگایا، تیرا گھر وہ نہیں تھا، تیری ملکیت وہ نہیں تھی، تیری اصل ملکیت یہ 2 گز زمین ہے، یہی تیرا مسکن ہے، یہی تیری ملکیت ہے، تو اسی زمین کے ٹکڑے کا مالک ہے، اور یہ ملکیت اتنی زیادہ تیری کہ تیرے مرنے کے بعد بھی اس ملکیت پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا ہے، اصل زمین یہی ہے تیری، اصل اسی زمین کا تو مالک ہے، اب تو اپنے گھر کا مالک نہیں، اب تیرے بچے لڑیں گے، تیری بیٹیاں بھی حق مانگیں گی، ہاں اس پر غیروں کی نیتیں بھی خراب ہوں گی، تو اس کا مالک نہیں، اس زمین کے ٹکڑے کا مالک تھا، اور یہ زمین تجھے ملی، تیرے مرنے کے بعد بھی کسی نے قبضہ نہیں کیا، اصل زمین تیری یہ تھی۔ میرے بھائیو، روح نکل گئی تو میرے بچوں نے بھی میری قدر نہیں کی، اسی کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، وَلَا حَيَاةَ لِلْجَسَدِ بِدُونِ الرُّوحِ، کسی بھی جسم کے اندر جب روح نہیں ہوگی تو زندگی باقی نہیں ہوگی، جسم کے اندر جب روح ہوگی تبھی زندگی باقی ہے۔ تو عبادت ایک باڈی ہے اور اس کی روح نیت ہے، اور عبادت کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جرجیت صاحب نے کھیدوپورے میں جمعہ پڑھایا، مسجد میں خطبہ جمعہ دیا، پوچھنا نہیں کب دیا، مثال دے رہا ہوں، خطبہ دیا، منبر کے اوپر بیٹھے، جرجیت صاحب بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جرجیت صاحب کی نظر پہلی صف میں پڑی، یہاں تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ تو پورے ہفتے مسجد میں آیا ہی نہیں کبھی،
शनिचर को नहीं आया, इतवार को गायब था, सोम को गायब था, मंगल को गायब था, बुध को नहीं दिखा, जुमेरात को पूरा दिन मार्केट में गुजारा और आज जुमा पहली सफ में बैठा, 11 बजे से आके बैठ गया है। सऊदी अरब का रुमाल भी डाले हुए हैं, जन्नतुल फिरदौस भी लगाए हुए हैं, माशाअल्लाह। इससे ज्यादा इबादत गुजार कोई लग ही नहीं रहा है। जर्जी साहब ने खुतबा खत्म किया, नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ने के बाद सवाल जवाब होने लगे, माशाअल्लाह। आज तो पहली सब में बैठे हो। हाँ वली साहब, कैसे वक्त निकल गया, आज जुमा है। ओ जुमे के दिन अल्लाह ताला देखता है, बकिया दिन नहीं देखता। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आज दिखे हो, पूरे हफ्ते नहीं दिखे, आज कैसे आ गए? मौलवी साहब बताए ना, आज जुमा है। जर्जी साहब कुछ और निकलवाना चाह रहे हैं उसके मुंह से, वो कह रहा जुमा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जुमे के दिन नमाज पढ़ने का हुक्म है, बकिया दिन अल्लाह ताला ने मना किया है ना? नहीं ना, ऐसी बात नहीं है मौलाना साहब। कल परसों तो नहीं दिखे, आज क्यों आए हो? बताया ना, आज जुमा है। फिर वही जवाब दे रहा है, अरे तो क्या हुआ, जुमा है और दिन में भी तो नमाज पढ़ना चाहिए, या मना है? नहीं, जुमे के दिन की अहमियत ज्यादा है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, जुमे के दिन पूरे हफ्ते का कवर कर लेता है। मतलब पूरे हफ्ते नमाज नहीं पढ़ेंगे, जुमे के दिन आके नमाज पढ़ लेंगे तो पूरे हफ्ते की पूर्ति हो जाएगी। अरे नहीं ना, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात थी, बताओ ना। अरे मौलाना साहब सही बात ये है। अरे जुमा भी नहीं आते तो क्या, जैसे अल्लाह कल नहीं देख रहा था आज भी नहीं देख रहा? नहीं नहीं नहीं, देख रहा अल्लाह देख रहा था तो कल क्यों नहीं आए? कल अल्लाह का डर नहीं था, आज क्यों पैदा हो गया? अरे मौलाना साहब, अगर जुमा भी नहीं पढ़ेंगे तो लोग ये कहेंगे कि कितना बड़ा कमीना आदमी है, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। ओ यह कहो ना, यही तो हम कहलवाना चाह रहे थे तुम्हारे मुंह से। अब तुमने सही बात कबूल की है। क्या कहा? जुमे के दिन इसलिए आए, अगर जुमे के दिन भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कितना बड़ा कमीना इंसान है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। तो इसलिए आए हो। जानते हो, अब उसने इबादत तो की है, जुमा तो पढ़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम पढ़ा है, सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा है, सुभान रब्बियल आला पढ़ा है, अतहियातु लिल्लाह पढ़ा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। सब कुछ पढ़ा है, इबादत की है, लेकिन चूंकि नीयत अच्छी नहीं थी इसलिए इबादत उसके मुंह पे मार दी गई। बल्कि मुंह पे ही नहीं मार दी गई, बल्कि शिर्क में लिख ली गई। क्यों? मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। ये जुमे के दिन की नमाज भी शिर्क में लिखी जा रही है। मुसलमानों, हम हैं कहां? देखिए, इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ी है, खुतबा सुना है जर्जी साहब का पूरा, बैठा है, 11 बजे ही आ गया था, सब पहली सफ में बैठा है, खुशबू भी लगी है, गुस्ल करके आया है, पूरा खुतबा सुना है, मेरे साथ कयाम किया, मेरे साथ रुकू किया, मेरे साथ सजदा किया, सब कुछ किया, सलाम फेरा, लेकिन इसके बावजूद इबादत नहीं, क्योंकि उसके पास डेड बॉडी है, रूह निकल चुकी है। क्योंकि रूह क्या थी, नीयत क्या थी? चलो पढ़ लो जुमा, वरना पूरा खेदू पूरा कहेगा कमीना, कितना बड़ा कमीना है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। अरे बहुत बड़ा पापी है वो, तो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। इसलिए ये इस नीयत ने उस इबादत को बेकार कर दिया। देख रहे हैं आप कहां पहुंच गई हमारी इबादत। हम इबादत कर रहे हैं और सल्लम वालो, इतनी भीड़ जो लगाए हो ना, ये भी सही नहीं है। क्योंकि ये आप कुरान और हदीस सुनने नहीं आए हो, सिर्फ मौलाना जर्जीस को सुनने आए हो। तकरीर सुनना, खिताब सुनना, जलसा सुनना, वाज सुनना भी इबादत है, और इस इबादत के अंदर भी हमारी नीयत अच्छी नहीं है। यही मौलाना अब्दुल हफीज साहब, हफीजुर रहमान साहब अभी बोल रहे थे। और भी मऊ में जलसे होते, भीड़ नहीं होगी उतनी। जर्जी साहब आ रहे हैं तो आप नमाज और रोजा सुनने नहीं आए, आप कुरान और हदीस सुनने नहीं आए, आप किसी खास शख्सियत को सुनने आते हैं, तो आपको इस इबादत का सवाब कैसे मिलेगा?
رات کو 11-12 بجے تک جاگنے کا ثواب کیوں ملے گا؟ آپ کی عبادت میں کھوٹ ہے، آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ قال اللہ قال الرسول نہیں سننا چاہتے ہیں، آپ صرف مخصوص عالم کی مخصوص لہجے میں مخصوص تقریر سننا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں اس عبادت اگر اس نیت سے آئے ہو تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا. معاف کرنا. پوچھ لو کوئی مولوی فتویٰ دے کے دیکھے، مل جائے گا. پوچھ کے دیکھو، ایک بھی مولوی آپ کو جواب نہیں دے گا. اگر اس نیت سے یہاں بیٹھے ہو کہ صرف جرجیت صاحب کو سنیں گے اور ارے یہ لوگ بھی تو قرآن حدیث سناتے ہیں، یہ لوگ بھی تو وہی باتیں بتاتے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں. مولانا جرجیت یہاں کوئی علی بابا اور 40 چور کی کہانی تھوڑی سنا رہا ہے. میں کوئی لیلا مجنوں کی داستان سنانے تھوڑی آیا ہوں. میں بھی آپ کو قرآن حدیث سنا رہا ہوں، یہ لوگ بھی وہی باتیں بتاتے. پھر کیا بات ہے؟ میں نے تو ایسی بھیڑ، میں تو سوچتا ہوں کہ اب بہت پرانا ہو گیا ہوں، بھیڑ میں کمی ہوگی، لیکن جب جب آ رہا ہوں اور بڑھتی جا رہی ہے. جبکہ میرے ڈپلیکیٹ بھی بہت پیدا ہو گئے، پھر بھی بھیڑ کم نہیں ہو رہی ہے میری. اتنے ڈپلیکیٹ، لیکن چلو اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے. کام لے، دین کا مقصد حل ہونا چاہیے، جمعیت و جماعت کا کام ہونا چاہیے، کتاب و سنت کی دعوت ہونی چاہیے. لیکن بھیڑ میں کمی نہیں ہو رہی. لیکن اگر یہ بھیڑ صرف اس لیے آئی ہے کہ مولانا جرجیس کو سنیں تو آپ اپنے مقصد میں ناکام ہیں. آپ کا جلسہ نہیں ہے، آپ نے ثواب کھو دیا ہے. کچھ نہیں ملے گا آپ کو. آپ صرف آنکھیں پھوڑ رہے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر آنکھیں پھوڑ رہے ہیں. ہمیں ہماری عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. نیتیں اچھی کیجیے. جرجیت صاحب کا پڑوسی سے 36 کا آنکڑا ہے. قربانی میں 5 دن باقی رہ گئے، میرا پڑوسی 10,000 کا بکرا لے آیا. جرجیت صاحب کی بیوی بول رہی ہے، سنو ہمارا دشمن 10,000 کا بکرا لایا. ارے بیوی تم نے نیند کیوں خراب کر دی؟ چپ رہو. ٹھیک ہے. جرجیت صاحب اٹھے، جذبات میں گئے مارکیٹ میں، اس کا بکرا دیکھ چکے تھے، اس سے ڈبل بکرا خرید لیا 15,000 کا. 5 دن بعد قربانی ہے، پڑوسی 10,000 کا لایا، میں نے 15 کا خرید لیا. محلے میں لے کے نکلا، جرجیت صاحب رسی پکڑ کے چل رہے ہیں. محلے والے پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بکرا ہے، کتنے کا لائے؟ ہلکی آواز میں بھی کام چل سکتا تھا، لیکن مجھے تو پڑوسی کو سنانا تھا. پوچھا جا رہا جرجیت صاحب بکرا کتنے کا؟ جرجیت صاحب چیخ کر کہہ رہے ہیں 15 کا، 15 کا، تاکہ میرا پڑوسی بھی سن لے. جرجیت صاحب اس جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، جس کی نیت یہ تھی کہ پڑوسی 10 کا لایا تو میں 15 کا لاؤں، میں اپنے پڑوسی سے نیچے نہیں رہوں. لوگ دیکھیں کہ جرجیت صاحب کا بکرا بہت اچھا ہے، بہت ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، موٹا تازہ ہے. اب جرجیت صاحب قربانی کر رہے ہیں، اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گر رہا ہے. آواز آتی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. جرجیت تو جو قربانی کر رہا ہے اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچا، اس کا خون بھی ہمارے پاس نہیں پہنچتا. ہم تو صرف دلوں کا تقویٰ دیکھتے ہیں، پرہیزگاری دیکھتے ہیں کہ تو نے کس نیت سے قربانی کی. جرجیت تیری نیت میں کھوٹتا، تو پڑوسی کو ڈاؤن کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو 15,000 کا بکرا لایا. ہم نے تیری قربانی تیرے منہ پہ مار دی، یہ گوشت کھانے کی سوا کچھ نہیں رہا. اب اس کا ثواب تجھے نہیں ملے گا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کو نہیں جاتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. وہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے. مسلم شریف اٹھاؤ، کتاب الجہاد کا چیپٹر کھولو اور اس میں یہ فلم دیکھو، یہ منظر دیکھو. اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. دو مسلمان تلواریں لے کر باہر آ گئے، یہ اس کو حملہ کرتا ہے، یہ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ اس کو مارنا چاہتا ہے، وہ اس کو مارنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مارے گا دوسرا مرے گا. فرمایا فالقاتل والمقتول فی النار. قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. ایک صحابی اٹھے، ھذا القاتل
فما بال المقتول یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ مر گیا بیچارہ، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے، مارنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے، یہ کیوں جائے گا؟ یہ تو بیچارہ مارا گیا ہے، یہ تو اس کی گردن پہ تو تلوار چلی، اس نے تو اپنی جان دے دی، یہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا، اگرچہ مر گیا لیکن تلوار لے کر تو نکلا تھا، اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں، وہ بھی تو تلوار لے کر اس نیت سے نکلا تھا کہ میں اس کو مار دوں، اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ دیکھیے مارا نہیں ہے، مر گیا، قاتل نے اس کو مار دیا، یہ مر گیا، لیکن پھر بھی جہنم میں کیوں؟ حالانکہ اس نے مارا نہیں، یہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو مار دوں، اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ ان نیت روح والعبادت جسد، نیت روح ہے اور عبادت جسد ایک جسم ہے، اور کوئی بھی جسم بغیر روح کے زندہ نہیں، اس لیے کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے زندہ ہے نہیں۔ تلبیس ابلیس ہے علامہ ابن قیم کی، اس کے اندر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے، ذرا اس واقعے کو دیکھیں۔ حضرت علی میں اور ایک یہودی میں اس شرط پر لڑائی ہوئی کہ یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں۔ اس زمانے میں جنگوں کا ایک شکل یہ بھی تھی، ایک آدمی آ جاؤ لڑ لو، تو کہا یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، کہا ٹھیک ہے، ہاتھ مل گیا اور دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ لڑائی کہوں گا اس کو، آج کل تو لڑائی کہہ دو وہی اچھا ہے، جہاد کا نام تھوڑا سا کہنے والا مجرم ہو گیا آج کی اس دور۔ دونوں میں لڑائی شروع، اور اس شرط پر لڑائی شروع ہو گئی کہ تم مجھے قتل کر دو یا میں تمہیں قتل کر دوں۔ دونوں میں گھمسان کی لڑائی، کبھی یہ تلوار یہودی سے ٹکراتی، کبھی یہودی کی تلوار علی کی تلوار سے ٹکراتی، گھمسان مچی ہے، پسینہ پسینہ ہو گئے، لڑتے لڑتے دونوں پسینے میں شرابور ہو گئے، اور ایک وقت ایسا آیا دونوں کی تلواریں آپس میں اتنی زور سے ٹکرائیں کہ دونوں ہی کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ اب علی جب تلوار اٹھانے جاتے تو یہودی تلوار پر پیر رکھ لیتا، علی کو دھکا دیتا، اور یہودی جب تلوار اٹھانے جاتا تو علی پیر رکھ لیتے اور یہودی کو دھکا دیتے۔ نہ علی تلوار اٹھانے دے رہے، نہ یہودی تلوار اٹھانے دے رہے۔ جب دونوں نے دیکھا کہ تلوار نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو دونوں میں لاتم گھوسے مکے چلنے لگے، ان کو مارا، وہ اس کو مارا، کبھی یہ حاوی کبھی وہ حاوی۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ لڑتے 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 حضرت علی نے ایک ایسا داؤں مارا جس کو ہمارے ہاں بولتے دھوبی داؤں، ایسا داؤں مارا کہ یہودی چاروں خانے چت زمین پر گر گیا، اور جیسے یہودی زمین پر گرا حضرت علی نے موقع پا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اٹھ، اب سینے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ سے اس کا گلا پکڑا اور دبانا شروع کر دیا۔ مارنا شرط تھی، یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں۔ اب حضرت علی ایسے پکڑ کے اس کو دبایا، اب تو اس کی مجھے ہی کھانسی آنے لگی، اس کو پکڑ کے دبا رہے کس کے زور سے، اب سانس بندنے لگی۔ اب اس نے بھی پلاننگ کی، اور پلاننگ میں وہ کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ پلاننگ یہ کی کہ اب ایک ہی شکل ہے، اپنے منہ میں بہت سا تھوک بھرو، جمع کرو اور علی کے چہرے پہ تھوک دو۔ تو حضرت علی کے جب چہرے پہ ہم تھوکیں گے تو حضرت علی ہاتھ چھوڑیں گے اور اپنا تھوک صاف کریں گے، یہ کیا کر رہا ہے ایسے، اور جیسے وہ گلے سے ہاتھ ہٹائیں گے ہم دھکا دے کے نکل کے بھاگ جائیں گے۔ یہ پلاننگ تھی اس کی۔ اس نے ایسے ہی کیا، دبا رہے گلا حضرت علی، اور وہ جمع کر رہا تو بہت سا تھوک، اور جمع کرنے کے بعد اس نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوکا۔ حضرت علی ایک دم چونک گئے، لیکن اس کو پکڑے رہے۔ اب یہ نہیں دیکھ رہے میرے چہرے پہ، لیکن اور غصہ آ گیا حضرت علی، کمینہ تھوک رہا ہے۔ اب اور غصہ آیا، اور اس غصے میں اور تیز دبانے لگے، کمینہ کس کے اور کس کے۔ یہ ہوتا ہی ہے بھائی، ہم میں آپ میں لڑائی چلے، آپ ہمیں مارے ہم آپ کو مارے، پھر اچانک آپ میرے بال پکڑ کے کھینچ لیں تو ہمیں اور غصہ آئے گا، لات ماروں گا ایسی جگہ پہ جہاں کہیں بھی لگے، سینٹر پہ، ہمیں پرواہ نہیں۔ تو وہ
غصہ تو آئے گا تو ایسے ہی ہوگا پھر. تو آپ ہمیں مارے ہمیں اور پھر آپ نے بال پکڑ کے کھینچ لیے تو اور غصہ آئے گا. جو تو حضرت علی کے ساتھ بھی وہی ہوا. انسان تو وہ بھی تھے فطری. تو حضرت علی کے اوپر تھوکا تو حضرت علی کو اور غصہ آیا, کمینہ تھوک اور پکڑ کے اور کس کے دبایا. اس نے سمجھا گئے کام سے, افضل گرو بن گئے ہم, تو گئے اجمل قصاب کی طرح. لیکن حضرت علی نے کہا نہ, ایک دم حضرت علی کے دل میں خیال آیا, ہاں چھوڑ دیا. پتہ نہیں کیا خیال آیا, چھوڑ دیا. اٹھ بھاگ, چل نکل. ابو جہل بچا کے جلدی سے کہ علی چھوڑ دیا. ارے جا یہاں سے چل. کہ ایک بات بتاؤ. ارے بات نہیں, تو جا یہاں سے, ابھی مجھے غصہ مت دلاؤ, جاؤ یہاں سے, میں نے تجھے چھوڑ دیا. کہنے لگا علی بات تو بتانا پڑے گی, میں نے یہ طے کیا تھا یا تو تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں, اور تم میرے سینے پر سوار بھی ہو گئے, میرا گلا بھی دبانے لگے. اور میں نے تو تھوکا تھا اس لیے چہرے پر کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے تھوک کو پوچھنے لگیں گے تو میں نکل کے بھاگوں گا. لیکن جب تھوکا تو آپ کو اور مزید غصہ آیا, اور اس مزید غصے میں نے دیکھا کہ میری گردن پر اور طاقت سے آپ دبانا شروع کر دیے, اور پھر اچانک چھوڑ دیے. اس مزید طاقت میں اور اس مزید غصے میں تو مجھے مار ہی ڈالنا چاہیے. یہاں نیت دیکھیے. حضرت علی کا جواب یہ تھا, اے یہودی جب تک میں تجھ سے لڑ رہا تھا میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. اے علی یہودی جب تک میں تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے, میں تجھے مار رہا تھا اللہ کے لیے, میں تیرے سینے پہ سوار ہوا تو اللہ کے لیے, میں تیرا گلا دبا رہا تھا تو اللہ کے لیے. اگر اس لڑائی میں تو مارا جاتا تو یقیناً میں کامیاب ہوتا, کیونکہ یہ میری ذاتی لڑائی نہیں تھی. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میری آنکھیں لال ہو گئی. جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے مزید غصہ آیا, اور اس غصے میں میری گرفت اور تیز ہو گئی اور میں تجھے اور تیز دبانے لگا. اگر اس تیز میں تو دبایا جاتا, اس غصے میں اگر تو مارا جاتا, اس سختی میں اگر تیری جان جاتی, تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ میری ذاتی لڑائی ہوتی, یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا. اور میں ذاتی انتقام نہیں لیتا. میرا تجھ سے کیا لڑائی ہے, میری تجھ سے کیا لڑائی ہے, میرا تجھ سے کیا جھگڑا ہے. میں اپنی ذاتی جنگ نہیں لڑتا. جا, میں نے تجھے معاف کر دیا, میں نے تجھے چھوڑ دیا. اس جگہ پر ہم اپنے آپ کو لا کر رکھیں. حضرت علی اس سے جنگ کر رہے ہیں, اس سے لڑ رہے ہیں اللہ کے لیے, تلوار چلا رہے ہیں اللہ کے لیے. ہاں مارتا ہے تو اللہ کے لیے, اور اگر وہ یہودی مار دے تو وہ بھی اللہ کے لیے. حضرت علی اس سے لڑ رہے ہیں, لیکن جب مزید غصہ آتا ہے تو اس غصے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ مزید غصے میں تو اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے, اس میں تو اور زیادہ سختی آ جاتی ہے اور مار ہی ڈالنا چاہیے تھا. لیکن اس مزید غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. اتنا زبردست کنٹرول کون کر سکتا ہے؟ آپ کر لیں گے. آپ دیکھیے, ایک آدمی کہیں آگ لگاتا ہے, اچھا وہ فلاں برادری کا تھا تو ہم پورے لوگ مل کر اس کی پوری برادری میں آگ لگا دیتے ہیں. یہ غصہ ہوتا ہے. غصے میں آدمی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا. یہ علی کا غصہ دیکھو, آنکھیں لال ہوئی, تیزی آئی, گرفت میں پکڑ سخت ہوئی, طاقت اور مزید طاقت بڑھی, لیکن کنٹرول اتنا تھا کہ چھوڑ دیا. مزید طاقت آئی, غصہ, لیکن چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اس غصے میں اگر مارا جاتا تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی لڑائی, بلکہ اپنے ذات اور اپنے نفس کے لیے ہوتی. تو اس کو کہتے ہیں اگر ہمیں غصہ بھی آئے کبھی تو اپنے آپ پر ہم کنٹرول کر سکیں. ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. غصہ, اس نے جرجیز کو ماں کی گالی, تیری ماں کا ایسا, اب جرجیز صاحب کو میری ماں کو دی, جرجیز صاحب گئے اس کی ماں بہن بیٹی تینوں کو دے دی. یہ صورتحال ہے آج ہمارے معاشرے کی, یہ صورتحال ہے آج ہمارے سماج کی. اسی لیے فرمایا سب سے بڑا پہلوان وہ نہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بہت تندرست ہو. سب سے بڑا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے غصے کو کنٹرول کر لے, اپنے غصے پر قابو پا لے, وہ سب سے بڑا پہلوان ہے. اے مئو کے پہلوانوں, ناک پر غصہ رکھنے والوں, ذرا سن لو, ہماری داستان بھی کبھی سن لو. پہلوان وہ نہیں جو باڈی میں پہلوان ہو, جو چیمپئن شپ لے کر آئے, جو شیلڈ جیت کر آئے, جو ضلع جیت ہو, جو شہر جیت ہو, جو دنگل میں کبھی مات نہ کھایا ہو, یہ پہلوان نہیں ہے. پہلوان تو وہ ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے, اپنے غصے پر قابو
قابو پا لے وہ سب سے بڑا پہلوان ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پیش آیا. ایک نوجوان شراب کے نشے میں دھت ہے, شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے, دھت پڑا ہوا بالکل. کسی نے حضرت عمر سے کہا دیکھیے وہ نوجوان شراب پیے ہوئے ہے. حضرت عمر نے کہا چلو 40 کوڑے لگاتے ہیں اس کو. کوڑا نکال بھی لیا اور پڑھنے لگے نوجوان کی طرف. اس نوجوان کو کسی نے کہہ دیا اے اٹھ دیکھ عمر آ رہے ہیں. عمر کہاں ہیں؟ وہ آ رہے ہیں کوڑا لے کر. تو یہ 40 کوڑے ماریں گے. عمر کا نام سنا, اس کا غصہ اتر گیا. عمر کا نام سنا, غصہ چلا گیا. اب وہ نوٹنکی کر رہا ہے. اب وہ کہہ رہا اب 40 کوڑوں سے کیسے بچیں. اب اس نے 40 کوڑوں سے بچنے کے لیے ایک نوٹنکی کی. غصہ تو اتر گیا اس کا. عمر کا نام, ارے عمر کا نام سن کر تو اچھے اچھوں کے غصے اتر جاتے تھے, اچھے اچھوں کے نشے اتر جاتے تھے. تو اس کا نام سنا عمر, غصہ اتر گیا. یہ واقعہ بھی ابن قیم نے نکالا ہے تلبیس ابلیس کے اندر, اور امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر بھی نکالا ہے. ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں, حضرت عمر فاروق اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس نے دیکھا عمر آ رہے ہیں, اس کا غصہ اتر گیا. لیکن بچیں کیسے 40 کو. اب اس نے سوچا ایسا کام کرو کہ عمر کو غصہ دلاؤ. شرابی شراب کے نشے میں کسی کو نہیں دیکھتا ہے, وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. ایک بار میں نے خود دلی میں دیکھا, کچھ پترکار کھڑے ہیں اور پولیس والے ایک آدمی کو ڈنڈا مار رہے, اٹھ ہٹ ہٹ ہٹ, اور وہ شراب کے نشے میں ہیں. تو پترکار پولیس والوں سے پوچھتے رہے کیوں مار رہے ہو اس کو. ارے اٹھاؤ پکڑو لے جاؤ, شرابی ہے تم مار رہے ہو. اب وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں پترکار سے چپ رہو, تو ہماری نوکری خطرے میں ہے, ہماری نوکری چلی جائے گی. کہا پترکاروں نے کیوں, کیا بات ہے. ارے مودی جی آ رہے ہیں, ابھی مودی جی کا قافلہ آنے والا ہے. اتنا سنا اس شرابی نے کہتا کون آ رہے ہیں, ایسے کون آ رہے ہیں. پولیس والے کہتے ہیں مودی آ رہے ہیں. مودی یہ سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی شراب کے نشے میں کہہ رہا ہے یہ سب میرے باپ کے نوکر ہیں. اور پولیس والوں نے بیچ میں اس کو ڈنڈے بار بار بھگا, وہ بھاگا. تو شرابی کی نظر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. حضرت حمزہ کا واقعہ یاد ہے نا بخاری شریف کے اندر. ایک مغنیہ گانا گا رہی ہے, حرمت شراب سے پہلے گانا گا رہی ہے اور کہنے لگی الا یا حمزہ للشرف النوا, آئے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے. حضرت حمزہ کو چڑھا دیا. حضرت حمزہ شراب پیے ہوئے تھے, اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی. میری تعریف کر رہی ہے. گئے اور حضرت علی کی اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا اور کلیجہ نکال کے لے آئے اور گانے والی کو دے دیا, لے. حضرت علی نے منظر دیکھا, گئے اللہ کے رسول دیکھو حمزہ نے میری اونٹنی کا پیٹ ہی پھاڑ دیا. حضرت محمد رسول اللہ نے کہا چلو تو ایسا کیسے کر دیا. اے حمزہ چچا جان یہ تم نے کیا کیا. اب وہ تو شراب کے نشے میں تھے, تو کیا کر لے گا. تم سب میرے باپ کے غلام ہو, جاؤ سر. ہاں مار دیا مار دیا. اللہ کے رسول نے مصلحت کو سمجھا. آپ نے فرمایا علی اس وقت یہ ٹھیک نہیں ہے, چڑھی ہوئی ہے چڑھی ہوئی ہے, چلو پھر بعد میں ان سے نپٹیں گے. چھوڑ دیا. عقل مندی اسی میں ہے کہ جب شرابی شراب کے نشے میں ہو تو اس سے گفتگو نہ کی جائے, ورنہ وہ آپ کی بھی عزت کی دھجیاں ادھیڑ دے گا. تو میرے بھائیو اب یہ دیکھیے, اب میں بات کیا, حضرت عمر فاروق اس کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن اس کا نشہ حقیقت میں اتر چکا ہے. اب وہ غصہ دلانا چاہتا اور شرابی کی نوٹنکی کر رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا پکڑو اس کو, ان کو کھڑا کرو. کیا کرو گے, شراب پی ہے, ہاں پی ہے, تو تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے. اس کو کھڑا کرو, اس کو 40 کوڑے مارے. تو مارے گا, تیرا باپ بھی نہیں مار سکتا. اب حضرت عمر کو تو اور غصہ, کمینہ کھڑا کر, اور لگا کہ اب 40 کوڑے تو پوری طاقت سے لگائے. اب غصے میں تو اور طاقت بڑھے گی. ابھی تو ایسے مارتے میرے باپ تک اور کس کے, لیکن جیسے ہی پہلا درہ اٹھایا اس کو مارنے کے لیے اچانک درے کو زمین پر پھینک دیا اور کہا اس کو جلدی سے میری آنکھوں کے سامنے سے الگ کر دو, جاؤ اس کو لے جاؤ, ہٹاؤ. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہو گیا آپ کو. شرابی موجود ہے, درہ آپ کے پاس ہے, اس کو لائن میں کھڑا بھی کر چکے ہیں, مارنے کے لیے آپ تیار بھی ہیں, اور پھر چھوڑ دیا. فرمایا نہیں, اب اس کو سزا دینے میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا. اب میں نہیں چاہتا کہ اسلامی سزا دیتے دیتے میں اپنا غصہ بھی اس کے اوپر اتاروں, کیونکہ میں ذاتی
اس سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے, اس کو میں نے چھوڑ دیا. میرے بھائیوں, غصے میں عمر جیسا شخص اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, عمر فاروق اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہم اور آپ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم اسی وقت بہادر بن سکتے ہیں اور اسی وقت سب سے بڑے بہادر کہلا سکتے ہیں جب ہم غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں. نیت بھی دیکھیے, یہاں شرابی کو کوڑے مارنا عبادت ہے, اسلامی سزا ہے, اسلامی سزا دینے جا رہے ہیں, لیکن اس میں نیت کیا ہو گئی؟ اگر میں نے اس کو مارا تو میرا غصہ بھی شامل ہو جائے گا. ایک دم ہٹ گئے, ایک دم ہٹ گئے. آئیے میرے پیارے ساتھیوں, ایک اور طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں آپ کو. نیت اگر اچھی ہے تو آپ سے اگر کچھ غلط کام انجانے میں ہو گئے, انجانے میں, جان بوجھ کر نہیں. مولانا جرجیز کے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے, بڑی غریب ہے, اس کی شادی ہونا ہے, لیکن ہم بھی غریب ہیں. چلو ایک سونار کی دکان میں چلتے ہیں, چوری کرتے ہیں, سونا چاندی چرا کے لائیں گے اور اس غریب لڑکی کی شادی کرا دیں گے. یہ کام ہم جان بوجھ کر اگر کریں گے تو حرام ہے, غلط ہے, کیونکہ نیت تو اچھی, ہم غریب کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کام ہم جان بوجھ کر غلط کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں کسی سونار کی دکان کا, یہ غلط. لیکن انجانے میں اگر ہم کوئی غلط کام کر جائیں لیکن نیت ہماری اچھی ہو تو وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, بلکہ قبول بھی کر لیتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک بہت دلچسپ واقعہ آیا ہے, اس واقعے کی طرف میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. ایک شخص ہے, سوچتا ہے کہ میں صدقہ اور خیرات کروں اور صدقہ اور خیرات کا مال میں کسی غریب انسان کو دوں, میں صدقہ اور خیرات کسی غریب انسان کو دوں. اس نے اس کے لیے رات کا وقت متعین کیا, میں رات کی تاریکی میں اور رات کے اندھیرے میں نکلوں گا تاکہ میں کسی غریب کی مدد کروں تو کسی کو پتہ نہ چلے. وہ رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں کسی غریب آدمی کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے. آدھی رات سے زیادہ کا جب عرصہ گزر جاتا ہے. سنو میڈیا والوں, تم بھی کبھی کبھی سچائی لکھ دیا کرو, تمہیں بھی پنیہ ملے گا, تمہیں بھی پنیہ ملے گا. شاید یہی تمہاری کچھ پنیہ کام آ جائے, ورنہ جتنی چیز ہو, جتنا ابھارنا چاہیے تو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے, اس نے ابھارا ہے, ورنہ ایک لفظ بھی آج میڈیا بولنے کے لیے تیار نہیں. اتنا بڑا کانڈ, اتنا بڑا کانڈ. میرے ساتھیوں, اس طرف چلو, اگر موقع لگا تو چلیں گے, ورنہ چھوڑ دیتے ہیں. پوری دنیا کو غم ہے, پوری دنیا کو غم ہے. اقوام متحدہ کا ایک زبردست اور بہت بڑا عہدیدار بھی انڈیا کے اس آرمی کے ذریعے, اس فوجیوں کے ذریعے 8 سال کی بچی کے ساتھ ہونے والے اس ریپ کے کانڈ کو سن کر اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ بھرے مجمع میں رو دیا, اس کی آنکھ سے بھی آنسو گر گئے. اقوام متحدہ کا سرووچ پد پر براجمان ایک شخص رو دیتا ہے, لیکن ہمارے دیش کے چوکیدار کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں, ہمارے دیش کے چوکیدار کی آنکھوں میں آنسو کا قطرہ نہیں آتا ہے, بلکہ اس لڑکی کے ریپ کے ہو جانے کے بعد بھی جے شری رام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور بھارت ماتا, بھارت زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. جب انسانیت کی سوچ اس حد تک پہنچ جائے, جب انسان کا دماغ اس حد تک پہنچ جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم کون سے سماج میں جی رہے ہیں, ہم کس سماج میں اپنی زندگی کی امیدیں اور جیون کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. کہ ذرا غور کرو کہ 8 سال کی بچی اور اس کے ساتھ 3 لوگ ریپ کر رہے ہو, اس کو ڈرگس دیے جا رہے ہو اور بار بار نشہ دلا کر اس کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہو اور بار بار کیا جا رہا ہو. میرٹ سے بھی ایک پجاری کو بلایا جا رہا ہو اور اس کے بعد وہ بھی انجیکشن نشے کا دیتا ہو اور اس کے بعد اس کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہو. ذرا اندازہ لگاؤ. اور پھر پولیس جب اس کی چارج شیٹ کو فائل کرتی ہے اور جب کورٹ میں پیش کرنے جاتی ہے تو وہاں جے شری رام کے اور بھارت ماتا کی زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہوں. ہم غور کریں کہ کس سماج میں ہم زندگی حاصل کر رہے ہیں, کس سماج میں ہم جی رہے ہیں, ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے. ہم اس کو ہندو اور مسلم کے نظریے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا نربھیا کا جو کانڈ ہوا تھا, کیا مسلمان اس کے غم میں شامل نہیں تھے؟ کیا ہم اس کے غم میں شامل نہیں تھے؟ میرے بھائیوں, اس کا باپ اس بات کا اقرار کر رہا ہوں 60 سال کی بچی کا کہ میری بچی ہندو اور مسلمان تو دور, ہماری بچی یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ سیدھا ہاتھ کیا ہوتا ہے, الٹا ہاتھ کیا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک بسکٹ ہاتھ میں لیتی تھی اور الٹے ہاتھ سے کھاتی تھی تو میں کہتا تھا بیٹی
بیٹی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بیٹی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جو سیدھا اور الٹا ہاتھ نہ جانتی ہو اس بچی کو ہندو اور مسلم کی نظر سے دیکھا جائے۔ جب ہم سماج ہمارے سے اسٹیج پر پہنچ جائے، ہمیں اپنی زندگی کی امیدیں ختم کر لینی چاہیے۔ ہم ایسے سماج میں جی رہے ہیں جو مردہ ہے، جو بالکل مر چکا ہے، اس سماج کے اندر سے روح ہماری نکل چکی ہے۔ ہم ایسے سماج میں جی رہے ہیں، ہم ایسے سماج میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ یہ باتیں تو بات کی ہیں، یہ تو ہمارے حکمراں ذمہ دار جانے، ہم تو صرف آ کر سکتے ہیں، ہم صرف آ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اب کوئی اور چیزیں نہیں رہ گئی ہیں۔ آئے آصفہ، آئے 8 سال کی بچی، تیری چیخ ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، آئے آصفہ تیری پکار ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، لیکن اے آصفہ ابھی ہم تیری کوئی مدد کرنے نہیں آ سکتے ہیں، ابھی ہمارے درمیان جھگڑا ہے، تراویح 8 رکعت پڑھنا چاہیے یا 20، جب ہم اس جھگڑے کو ختم کر لیں گے تو ہم تیری مدد کے لیے آئیں گے۔ اے آصفہ تیرا معصوم چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، تیری مدد کو میں آنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی ہم الجھے ہوئے ہیں، اس جھگڑے میں الجھے ہوئے ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق 3 مانی جائے یا 1 مانی جائے۔ اے آصفہ جب ہم اس جھگڑے سے نپٹ لیں گے تو ہم تیری مدد کے لیے آئیں گے۔ ہم یہی پیغام تو دے رہے ہیں، ہم یہی میسج تو دینا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھیوں یہ جھگڑے ہمارے بند کیوں نہیں ہو رہے ہیں، یہ جھگڑے ہمارے ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ آخر ملت اور جماعت اور جمعیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، قومیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ سارے فروعی مسائل کو بھلا کر ہم ملت اسلامیہ کے نام پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ آخر یہ درد ہمارے اندر کب جاگے گا؟ یہ ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے، ایک قبلہ ہے، یہ ایک اللہ ہے، اور ہم ایک اللہ، ایک نبی، ایک قبلے کے ماننے والے اور ایک قرآن کے ماننے والے، آخر ہم کب تک لڑتے اور جھگڑتے رہیں گے؟ یہی تمام دن ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا آؤ، وہ رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، وہ صدقے کا خیرات کا مال لے کر نکلنا چاہتا ہے، وہ کسی غریب انسان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ راستے میں اس نے ایک انسان کو، ایک مجبور انسان کو دیکھا، سمجھا یہی مجبور ہے، اور اس نے وہ اس کو دے دیا، صدقے کا اور زکات کا مال اس کو دے دیا اور چلا آیا۔ حدیث کی کتاب کہتی ہے رات میں وہ سو گیا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا، فجر کی نماز کے بعد اس نے تلاوت کی، اور صبح سویرے وہ بازار کی طرف نکلا تو اس نے چرچا سنا۔ کیا چرچا ہو رہا بازار میں؟ اللہ کا ایک نیک بندہ کسی غریب انسان کی مدد کرنے کے لیے گیا، وہ چاہتا تھا کہ کسی غریب انسان کی مدد کروں، لیکن دھوکے سے اس نے اپنے صدقے کا اور خیرات کا مال ایک امیر آدمی کو دے دیا۔ میں نے امیر کو دے دیا، امیر کو تو صدقے کی ضرورت ہوتی نہیں۔ پھر آیا، اے اللہ دیکھ میری نیت نہیں تھی امیر کو دینے کی، نیت بتلا رہا ہوں عبادت کی روح، اے اللہ میری نیت نہیں تھی لیکن دے دیا، چلو کوئی بات نہیں، ابھی بھی میرے پاس کچھ مال ہے، آج رات میں پھر نکلوں گا، تو میری مدد کرنا۔ وہ دوسری رات پھر نکلا، پھر ایک غریب آدمی کو دیکھا، پوچھا مجبور ہو؟ اس نے کہا ہاں، اس کی مدد کر دی، پھر چلا آیا، صبح پھر گیا، چرچا ہو رہا بازار میں، اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی دھوکا کھا گیا۔ وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن دھوکے سے وہ ایک چور کو مال دے گیا، وہ چور تھا، ایک امیر کو چلا گیا، ایک چور کو چلا گیا۔ گھر آیا، اللہ میری نیت نہیں تھی چور کو دینے کی، میرے پاس آج بھی کچھ مال ہے، تو میری مدد کرنا۔ بخاری کے الفاظ ہے رات کی تاریکی میں آدھی رات گزر جانے کے بعد وہ پھر نکلا، اور پھر نکلنے کے بعد وہ جانا چاہتا ہے، دیکھتا ہے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، مجبور ہے۔ اس نے پوچھا کیا تم مجبور ہو؟ اس عورت نے کہا کہ ایک عورت مجبوری ہی ہوگی تبھی نہ رات میں نکلے گی، ورنہ کون سی عورت اپنی شریف عورت رات کے اندر نکلے گی؟ اس نے سوچا ہاں بات تو صحیح کہہ رہی ہے، اس نے اٹھا کر اس عورت کی مدد کر دی۔ صبح پھر مارکیٹ کی طرف گیا، چرچا ہوا، اللہ کا ایک نیک بندہ بھی دھوکا کھا گیا، اس نے ایک ایسی عورت کو صدقہ اور خیرات کا مال دے دیا جو زانیہ ہے، بدچلن تھی۔ وہ کسٹمر ڈھونڈنے گئی، مل گیا، یہ پیسہ جب اس کو مل گیا، پیسہ کمانے گئی، پیسہ ہی مل گیا تو کیوں کرے گی غلط کام؟ آگے اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ میں نے دے دیا، لیکن میری نیت تھی
امیر کو دینے کی نہیں تھی، چور کو دینے کی نہیں تھی، زانیہ اور بدچلن کو دینے کی نہیں تھی. اے اللہ میری نیت تو یہی تھی کہ کسی غریب کی مدد کروں، لیکن میں غلطی سے دھوکے سے تینوں کو دے گیا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ رات میں سو رہا ہے، خواب میں اس کو نظر آتا ہے اللہ کوئی فرشتہ اس کے خواب میں آ کر کہہ رہا ہے کہ تو غم نہ کر، فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، اور تیری صدقے کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت بھی دے دی. امیر نے ساری دولت غریبوں میں لٹا کر توبہ کر لی، چور نے اپنی چوری سے توبہ کر لی، اور زانیہ اور بدچلن عورت نے اپنی زنا سے اور بدچلنی سے توبہ کر لی. اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا. دیکھ رہے ہیں آپ، چور کو دیا لیکن قبول کر لیا. کیوں؟ کیونکہ نیت اچھی تھی، نیت تھی غریب آدمی کو دینے کی، لیکن دھوکے سے دوسرے کو دے گیا. نیت نہیں تھی بچلن کو دینے کی، زانی اور بچلن عورت کو پیسہ دے دیا، صدقہ دے دیا، خیرات دے دیا، لیکن پھر بھی اللہ نے قبول کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت نہیں تھی، نیت غریب آدمی کی تھی. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں. ہم اپنی نیتوں پر ذرا نظر ڈالیں. ایک شخص جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں اس نے لڑا ہوگا، میں بہت کچھ لڑائی کی ہوگی، کفار کے میدان میں گھس گیا ہوگا، گردنیں کاٹی ہوں گی. قیامت کا دن ہوگا، اس کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہوں گے. اللہ اس کو بلائے گا، اے میرے بندے دنیا میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اس زندگی کو تیری راہ میں قربان کر دیا، میں لڑا یہاں تک کہ میں قتل کر دیا گیا. دیکھ اللہ میرے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہیں، کیا بھی یقین نہیں میں تیری راہ میں لڑا؟ اللہ کہے گا میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے. اے اللہ میں لڑا نہیں، تو لڑا یہ سچ ہے. کافروں میں گیا یہ بھی سچ ہے، تو نے تلوار چلائی یہ بھی سچ ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا یہ بھی سچ ہے، کئی کافروں کو تو نے قتل کر کے ان کو جہنم میں بھیجا یہ بھی سچ ہے، تو بھی مارا گیا یہ بھی سچ ہے، لیکن میری راہ میں مارا گیا یہ سچ نہیں ہے. کیونکہ تو تلوار لے کر جب میدان میں گھسا اور کافروں کے اندر گیا تو لڑ رہا تھا، تلوار چلا چلا کر تو صفیں بچھاتا چلا جا رہا تھا، لیکن تیرے دل میں یہ نیت تھی، تیرے دل میں یہ ارادہ تھا، تیرے دل میں یہ کھوڑ تھی. لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا جنگجو کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا لڑنے والا کہیں، لہذا تو کہاں گیا؟ تو کہاں گیا؟ جا، تو جو شہرت چاہتا تھا دنیا میں مل گئی، فرشتوں اٹھاؤ اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. مسلمانوں غور کر رہے ہیں، یہاں تو سب مسلک کے لوگ ہیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، دیوبندی بھائی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں. یہ حدیث تمہارے ادھر بھی ہے، میرے ادھر بھی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. اب آپ دیکھیے جہاد کتنی بڑی عبادت ہے. اس آدمی نے عبادت تو کی ہے، یہ آدمی میدان جہاد میں تو گیا ہے، کافروں کے میدان میں تو گھسا ہے، لڑائی تو لڑی ہے، تلوار تو چلائی ہے، اپنی بیوی کو چھوڑا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، اپنا مال بھی قربان کیا ہے، کئی کافروں کو قتل بھی کیا ہے، اور پھر ایک تلوار اس کی گردن پر بھی چلی، یہ بھی مارا گیا. یہ ساری باتیں صحیح ہیں، جہاد کیا یہ بھی صحیح ہے، کافروں میں گھسا یہ بھی صحیح ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا یہ بھی صحیح ہے، کئی کافروں کو مارا یہ بھی صحیح ہے، خود میدان جنگ میں گیا یہ بھی صحیح ہے، اس کی گردن بھی کٹی یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جہنم میں جا رہا ہے. جانتے ہو کیوں؟ صرف اتنی سی نیت کی وجہ سے کہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں. اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ کیا مجھے جنت ملے، میں یہ جنگ یہ جہاد اعلی کلمت اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اس کے دل میں یہ نیت نہیں تھی، نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، بہت بڑا جنگجو کہیں، بہت بڑا سپہ سالار کہیں، بہت بڑا ویر کہیں. لہذا اس نیت کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے اس کا انجام کیا ہوا. اللہ فرمائے گا فرشتوں پکڑو، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دو. میرے بھائیوں اس آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. یہ عبادت بیکار. کیوں؟ نیت. عبادت تو کی اس نے لیکن روح نہیں رہی اس عبادت کی، ڈیڈ باڈی ہے.
کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اس آدمی کی نیت پر ذرا دیکھو, بڑی ہنسی آئے گی. بخاری کا واقعہ ہے, ایک شخص اپنے سامان کو گھر کے اپنے اونٹ پر لادے ہوئے ہے اور صحرا سے گزر رہا ہے. سستانا چاہتا ہے, اترتا ہے, اپنے اونٹ کو درخت سے باندھ دیتا ہے اور تھوڑا سا درخت کی ہی جڑ سے ٹیک لگا کر سونے لگتا ہے. تھکا ہوا آدمی ہوتا, نیند اچھی آتی ہے, آنکھ کھلی دیکھا اونٹ غائب, آنکھ کھلی دیکھا اونٹ غائب. مولانا جرجیت صاحب اٹاوا سے دلی شفٹ ہو رہے ہوں اور گھر کا سارا سامان ایک ٹرک پر لاد کر لے جا رہے ہوں اور کسی ہوٹل پر چائے پینے کے لیے رکے ہوں اور کوئی اچکا ٹرک لے کے بھاگ جائے تو پھر نیندیں اڑیں گی کہ نہیں اڑیں گی؟ اور اچکوں کی کمی نہیں ہے. چوکیدار سوتا رہتا ہے, وجے مالیا بھاگ جاتا ہے, نیرو بھاگ جاتا ہے, چیخ چیخ کر کہتا تھا مجھے پردھان منتری نہیں چوکیدار بناؤ. یہ چوکیدار صاحب کون سی نیند سو رہے ہو کمبکرن کی؟ چوکیدار اسے کہتے ہیں. ایک پیالہ دودھ بیت المال سے اس کی لونڈی لے آئی خادمہ, اس کی بیوی نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا, رات کی تاریکی ہے, بیت المال سے ایک پیالہ دودھ. کس کی لونڈی؟ عمر ابن عبدالعزیز کی لونڈی. گھر کے اندر گھستی ہے, پوچھا کیا ہے اوڑھنی کے نیچے؟ آ کر دیکھتے ہیں دودھ. کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے, راج کوش سے. کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی نے منگایا ہے. اب بیوی صفائی دیتی ہے میرے شوہر میرے پیٹ میں بچہ ہے, حمل ہے, آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے, 4 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. حکیموں سے پوچھ لو, ڈاکٹروں سے پوچھ لو, ماں جب تک کھائے گی نہیں بچے کی پرورش نہیں ہوگی, نشو نما نہیں ہوگی. 4 دن سے میں بھوکی ہوں, اگر آپ بھی کچھ نہیں کھایا تو ڈر ہے کہ کہیں یہ پیٹ میں آپ کی امانت آپ کا بچہ مر نہ جائے. عمر ابن عبدالعزیز اس دودھ کے پیالے کو لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میری بیوی, اگر ایک پیالہ دودھ کے پینے سے تیرا بچہ تیرے پیٹ میں زندہ ہے, اگر اس پیالے کے دودھ سے تیرے بچے کو زندگی مل رہی ہے تو اے میری بیوی کہہ دو اس بچے سے کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے. اگر مرتا ہے تو مر جانے دو, روح نکلتی ہے تو نکل جانے دو, حمل گرتا ہے تو گر جانے دو, گرب اگر گرتا ہے تو گر جانے دو, مجھے اپنا بچہ جو تیرے پیٹ میں مر جانا, اس بچے کا مر جانا مجھے گوارا ہے, لیکن کسی کی امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے, مسلمانوں کی امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے. یہ تھا چوکیدار, اس کو کہتے ہیں نگرانی. اپنی بیوی کو بھی ایک پیالہ دودھ جو نہیں پینے دے رہا ہے, اپنی بیوی کو جو 4 دن سے بھوکی ہے اس بیوی کو بھی 4 دن سے بھوکی دودھ کا قطرہ نہیں پینے دے رہا ہے. صاف کہہ رہا پیٹ کا بچہ مرتا ہے تو مر جانے دو, جاتا ہے تو جل جانے دو. سنیے میرے بھائیوں, صحرا ہے, جنگل ہے, آنکھ کھلتی ہے اونٹ غائب, ادھر دیکھتا ہے ادھر, دیکھتے دیکھتے جھاڑی میں پہنچ جاتا ہے, اونٹ غائب. دیکھتے دیکھتے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتا ہے, چھانک کر دیکھتا ہے اونٹ نہیں ہے. پورا جنگل پورا صحرا اس نے دیکھ ڈالا. حدیث کی کتاب کہتی ہے ساری جہاں تک وہ جا سکتا تھا اس کو توقع تھی, اس نے دیکھ ڈالا لیکن اونٹ نہیں ملا. اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور مایوس ہو کر بیٹھ گیا. آنکھوں میں آنسو تھے, دل میں اداسی تھی, پورے گھر کا سامان اسی اونٹ کے اوپر لگا ہوا تھا. تھکا ہے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا, اسی کے پاس آ کر بیٹھ گیا, لیٹ گیا سے پھر آنکھ لگ گئی. تھکا تھا, آنکھ کھلی, اونٹ موجود ہے. دوبارہ جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. یہ کیسے آ گیا؟ اچھا سامان دیکھو, پورا سامان دیکھ رہا ہے, ایک دانہ کم نہیں ہے, اناج کا ایک دانہ کم نہیں. جو کچھ بھی اس نے اونٹ پر لادا تھا سب سیم ٹو سیم ہو بہو ویسا موجود ہے. میں نے پورا جنگل دیکھا, اونٹ نہیں ملا, یہاں اونٹ اپنے آپ آ گیا.
اس نے دیکھا کوئی سامان غائب نہیں. بخاری کے الفاظ نظر آسمان پر گئی اور چیخ اٹھائے اللہ. مان گیا واقعی تیری قدرت کو, مان گیا تیرے کمال کو, واقعی اے اللہ مان گیا میں نے پورا جنگل دیکھا مجھے کچھ نہیں ملا, اور اچانک اٹھ واقعی تیری قدرت کو مان گیا, اور یہ الٹے جملے بارے خوشی کے بول بیٹھا, واقعی اللہم انت عبدی وانا ربک. الٹے جملے بول گیا, مان گیا تجھے واقعی اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا. جملے دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ واہ میں نے پورا جنگل دیکھا اونٹ کہیں نہیں ملا, اور اچانک اپنے آپ, اور ایک بھی دانہ کم نہیں اناج کا, ایک بھی چیز کم نہیں. واقعی تیری قدرت کو میں مان گیا, واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا. جملے کتنے خطرناک ہیں, لیکن اللہ مسکرا رہا ہے, کوئی گرفت نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اس آدمی کی نیت اچھی تھی. یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا, کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ. لیکن خوشی ہے اس کے پیر زمین پر نہیں ہے, ساری چیز اپنے اونٹ کو دیکھ کر خوش ہے, پا کر خوش ہے, اس لیے خوشی میں اس کو ہوش نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا. جبکہ اس کے ڈینجرز پر جائیں, اس کی خطرناکیت پر جائیں تو یہ جملے اتنے ڈینجر ہیں, اتنے خطرناک ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اتنے خطرناک جملے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. فرعون نے بھی ایسے جملے نہیں بولے تھے, یہ فرعون سے بھی زیادہ خطرناک جملے ہیں, کیونکہ فرعون تو لوگوں سے صرف یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. کبھی فرعون نے اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا رب ہوں. فرعون نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں. فرعون نے صرف لوگوں سے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. لیکن رات کے اندھیرے میں وہ اللہ سے یہی کہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, اللہ تو میری عبادت قبول کر لے, اللہ تو مجھے یہ دے دے. وہ مانگتا اللہ عزت کا فرعون, لیکن لوگوں کے سامنے لوگوں سے اقرار کراتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے رب کہو میں تمہارا رب ہوں, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رب بناتا تھا, اللہ نے کہا فرعون تیری لاش کو میں نشان عبرت بنا دوں گا. اور دیکھ لو مصر کے میوزیم کے اندر آج بھی فرعون کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے. آج بھی فرعون کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے. فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. دیکھ لو اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہلانے والا, دیکھ لو آج کس حال میں ہے. اپنے آپ کو رب کہتا تھا, آج ہاتھ وہی ہے لیکن ہلا نہیں سکتا, پیر وہی ہے لیکن چلا نہیں سکتا, زبان وہی ہے لیکن بول نہیں سکتا, ہونٹ وہی ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتا, دانت وہی ہے لیکن کھا نہیں سکتا. یہ وہ خدا ہے جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ہم نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا. اتنا اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہلانے والے کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا. اس نے تو اس سے بھی برے جملے بولے تھے, اس نے بھی تو اس سے بھی خطرناک جملے بولے تھے. اس نے کہا تھا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں, لیکن اللہ اس سے کوئی مواخذہ نہیں کر رہا ہے, اللہ اس کو معاف کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں نیت نہیں تھی اللہ کو اپنا بندہ کہنے کی. فرعون جان بوجھ کر یہ جملے کہتا تھا, لیکن اس آدمی نے جان بوجھ کر نہیں کہا. وہ کہنا تو یہی چاہتا تھا کہ واقعی تو میرا بندہ میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ, لیکن خوشی کے عالم میں وہ یہ جملے بول گیا, واقعی تو میرا بندہ میں تیرا رب. اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا, کوئی گرفت نہیں کی ہے. ہم اپنی عبادتوں پر نظر ڈالیں کہ ہماری عبادتوں میں ہماری نیت کیا ہے, ہماری نیت کیا ہے ہماری عبادتوں میں. ہم دیکھیں ہماری بہنیں مائیں آج کل جو سوال کرتی ہے نا سوشل میڈیا پہ, آپ جائیے, میرا جسم میری مرضی, کس کس طریقے کی باتیں آتی ہیں. اور پردہ تو اصل دل کا ہے, ہاں ادھر بھی تمہاری نیت دیکھی جائے گی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شریعت نے لاگو کر دیا ہے. عورت کے اوپر اگر پردہ فرض کیا ہے تو وہ ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ میری نیت ہی نہیں ہے دوسروں کے سامنے آنے کی. اب لوگ دیکھتے تو دیکھتے رہیں, لیکن میں تھوڑی دکھانا چاہتی ہوں میری نیت نہیں ہے. تو یہاں تو ایسے تو ہم تو ننگے ہو کے گھومیں گے, ہم کہہ دیں گے ہماری نیت ہی نہیں ہے ننگا ہو کے گھومنے کی. پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر تو دنیا کی ساری قوم, پھر تو کوئی کنٹرول ہی نہیں رہے گا.
कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जरा तसव्वुर कीजिए, जरा तसव्वुर कीजिए, इसी बेपर्दगी और उरियानियत का नतीजा ये निकला है कि अब ये जो केस आज की जिंदगी में और दुनिया में होने लगे हैं, अब लोग अपनी बीवियों के पास जाते हैं और उनको लेकर जब हॉस्पिटल जाते हैं तो एबॉर्शन करा रहे हैं और कहते हैं कि लड़की है, इसका एबॉर्शन कर दो। और नर्स कह रही है, वो लेडी डॉक्टर, कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम एक लेडी डॉक्टर के पास इसलिए आए हो कि तुम्हारी बीवी के पेट में बच्ची है, लड़की है, और उस लड़की का एबॉर्शन इसलिए कराने आए हो क्योंकि लड़की है। कहने लगता उसका बाप, नहीं नहीं, इसलिए नहीं आया हूं कि ये लड़की है, इसलिए आया हूं कि ये लड़की जब बड़ी होगी तो मेरी बेटी का रेप कर दिया जाएगा, मेरी बेटी की इज्जत व आबरू से खेला जाएगा। हम अपनी बेटी को इज्जत व आबरू से खेलने से बचाने के लिए आए हैं। मेरी डॉक्टर, इस बच्ची को कत्ल कर दो, अभी पेट में मार दो, अभी तकलीफ का एहसास नहीं होगा। अब ये दिन आ गए हैं, ये दिन आ गए हैं मेरे भाइयों। थोड़ा सा इशारा मैंने उस तरफ किया था, कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता कैसी दरिंदगी हुई है, कैसी दरिंदगी हुई। आए निर्भया, मैं तेरे भी दुख की घड़ी में तेरे साथ हूं। आए आसिफा, मैं तेरे इस दुख की घड़ी में तेरे साथ हूं। हर हिंदुस्तान की वो बच्ची जिसके साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही है, मैं उसके साथ हूं। यही वजह थी कि सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा दुख तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता था। इसीलिए तो आपने ये सजा मुतय्यन की है कि अगर कोई किसी लड़की का रेप करता है तो ये ना देखा जाए ये रजामंदी के साथ हो रहा है या जबरदस्ती हो रहा है। शादी से पहले अगर कोई रेप है वो सब रेप माना जाएगा, वो जिना जिना ही माना जाएगा, वो रेप की कस्टडी में आएगा। ये तो हमारे यहाँ ये कानून बना हुआ है, बालिग लड़की है, 18 साल से ज्यादा है, अगर वो अपनी मर्जी और सहमति के साथ किसी लड़के से मिलती है तो वो रेप की कस्टडी में नहीं आएगा। ये एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन इस्लाम ये कहता है निकाह के बंधन में बनने से पहले चाहे रजामंदी से ही तुमने कोई गलत काम क्यों ना किया, वो जिना ही कहलाएगा, वो जिना ही है। अगर दोनों ही रजामंदी से अगर जिना हुआ है तो दोनों को संसार कर दो। अगर दोनों शादीशुदा हैं उनको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, और अगर दोनों कुंवारे हैं और शादीशुदा नहीं है तो दोनों को 100 कोड़े मारे जाएं, या जो शादीशुदा है उसको तो पत्थरों से मारा जाए और जो कुंवारा है उसको 100 कोड़े मारकर 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाए। ये इस्लाम ने इसीलिए तो सजा मुतय्यन की है ताकि कोई किसी की बहन और बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ न कर सके, उसकी इज्जत तो आबरू के साथ न खेल सके। पढ़िए, चार्जशीट पढ़िए उस लड़की की, आसिफा की, दंग रह जाएंगे। उस 8 साल की बच्ची को उठाकर ले जाया जाता है मेरे साथियों, उस लड़की को मंदिर में ले जाया जाता है। मेरे अल्फाजों पर गौर करो, उस लड़की का इग़वा होता है, उस लड़की का इग़वा करके उसको मंदिर में ले जाया जाता है। भगवान के इस पवित्र स्थल को भी हमने कहां पहुंचा दिया है। मंदिर और मस्जिद ये हमारे सर के ताज हुआ करते हैं। मीडिया वालों, लिखो लिखो इस जर्जीज की आह को, लिखो, कलम बंद करो। मंदिर और मस्जिद तो हमारे सर के ताज हुआ करते हैं। हम अपने रूठे हुए मौला को मनाते हैं, तरीके अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं। तुम भी अपने गुनाहों की माफी और पापों की माफी और क्षमा मांगने के लिए जाते हो, हम भी अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए जाते हैं। उस पवित्र स्थान पर उस लड़की का इग़वा किया जाता है। 3 दरिंदे, हाय हम किस भेड़ियों के शहर में और किस भेड़ियों के मुल्क में रह रहे हैं। ये आजादी है, निस्वां का नारा लगाने वाले, औरतों की आजादी का नारा लगाने वालों, दर हकीकत तुम वो भेड़ी हो, तुम वो भेड़ी हो जो औरतों की आजादी के नारे के पीछे छिपे हुए अपने मकसद को छिपा रहे हो। औरतों की आजादी तुम्हें मकसद नहीं है, उन औरतों की आजादी के बहाने उनके जिस्म तक पहुंचना तुम्हारा मकसद है, उनके शरीर से खेलना तुम्हारा मकसद है। एक भेड़िया बकरियों के रेवड़ में आता है और बकरियों से कहता है, आए बकरियों, तुम आजादी क्यों तलब नहीं करती हो, तुम कब तक बंधी रहोगी, तुम्हारा मालिक तुम्हें जो खिलाता तुम खा लेती हो। अरे जंगल में आओ, हमारे साथ फिरो, घूमो और देखो, जंगल में खुली फजा होगी, खुली हवा होगी, वहां हर तरफ फिजा ही फिजा होगी, जो चाहोगी खाओगी,
मालिक के बंधन में तुम बंधी हुई हो। बकरियों की समझ में आ गया, वो बकरियां खूंटे से रस्सी तोड़ने लगी। मालिक ने कहा ये क्या कर रही हो? बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया, भूख हड़ताल पे बैठ गई, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। मालिक ने बहुत समझाया, बकरियां नहीं मानी। एक बूढ़ी बकरी बकरियों के पास आती है, कहती है बकरियों, अरे मेरी बेटियों, मालिक रूखा सूखा खिलाए, ये खा लो, आजादी मत मांगो, जंगल में तुम आजाद नहीं रहोगी, वहां बड़े बड़े खतरे हैं। कहने लगी अम्मा तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुमने तो अपनी उम्र गुजार ली है, अब तुम्हें क्या पड़ी है? अम्मा तुम बंद करो अपनी नौटंकी, हमें तो आजादी चाहिए। माँ ने बहुत समझाया, बकरियां नहीं मानी। बहरहाल भूख हड़ताल पर बैठ गई। मैं चिल्लाने लगी और मालिक को बुरा लगा। उसने सोचा भूखी प्यासी मर जाएंगी। मालिक को तरस आ गया और बकरियों के मालिक ने उन बकरियों को छोड़ दिया। बकरियां उछलती हुई, कूदती हुई, फलांगती हुई जंगल के अंदर चली जाती हैं। ये क्या है? ये तो खुली फजा है, ये तो ठंडी हवा आ रही है। कभी इस पहाड़ी के ऊपर बकरियां जाती, कभी इस पहाड़ी के ऊपर जाती, कभी ये घास खाती, कभी वो पत्ते खाती और अपनी आजादी का जश्न मना रही हैं। ये चरते चरते, खाते खाते एक झाड़ी के करीब पहुंच गई। वहां भेड़िए पहले ही से छिपे बैठे थे। उन भेड़ियों ने मौका पाया और वो सारे भेड़िए झाड़ी से निकले और उस बकरी की उन बकरियों के रेवड़ पर हमला कर दिया और वो भेड़िए उन बकरियों को फाड़ गए और उनके टुकड़े टुकड़े करके खा गए। वो भेड़िए पहले ही से ताक में बैठे थे और भेड़ियों ने उन बकरियों पर हमला करके खा लिया। यही भेड़िया था जो बकरियों की आजादी चाहता था और इन्हीं भेड़ियों ने उन बकरियों को फाड़ के खा लिया। मीडिया वालों लिखो, आजादी निस्वा का नारा लगाने वालों को मैं भेड़िया कह रहा हूं। आजादी निस्वा का, औरतों की आजादी का नारा लगाने वालों को मैं भेड़िया कह रहा हूं। दरहकीकत औरतों की आजादी का नारा लगाने वाले ये वो भेड़िए हैं जो दरहकीकत औरतों की आजादी नहीं चाहते बल्कि उनके जिस्मों तक पहुंचना चाहते हैं। क्या किंगफिशर के मालिक विजय माल्या की दास्तान तुमने नहीं पढ़ी? आज वो भाग गया है, लेकिन उसने किंगफिशर में जो जो एयर होस्टेज रखी वो उसी एयर होस्टेज को रखता था और उसके जिस्म के साथ पहले खिलवाड़ करता था, उसके जिस्म को वो रौंदता था। आज यूट्यूब पर पूरी विजय माल्या की रंगीन दास्तानें पड़ी हुई हैं, लड़कियों के साथ उसके रंगीन तस्वीरें पड़ी हुई हैं। देख लीजिए, ये आजादी निस्वा का नारा लगाने वालों, मुझे ऐसा डिपार्टमेंट बता दो जहां लड़कियां महफूज हो। फिल्मी दुनिया में जाती हैं तो डायरेक्टर सबसे पहले उनके जिस्म का सौदा करता है। हम अपने ऑफिस में अगर किसी को अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखते तो पहले हम अपनी उस लड़की के साथ हवस और उसके साथ जिस्मानी भूख मिटाते हैं। मुझे कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दो जहां लड़कियां महफूज हो। आज 2 रुपए का साबुन भी उस वक्त तक नहीं बिकता है जब तक कि उसके ऊपर आधी नंगी लड़की का फोटो न लगाया जाए। कहां आजादी दी है आपने? लड़की पहले भी गुलाम थी, आज भी गुलाम है। पहले भी वो अलग बात है, राजा और महाराजाओं के चंगुल में जाती थी, आज तो उनका जिस्म इतना फ्री है, जो चाहे खरीद ले और जो चाहे एक नौकरी में, एक बहाने में उनको बुलाकर उनकी इज्जतों और आबरू के साथ सौदा कर ले। आजादी निस्वा के नारे लगाने वालों, तुम भेड़िए हो, भेड़िए जो इनके जिस्मों तक पहुंचना चाहते हो। वरना हम भेड़ियों के उस समाज में रहते हैं, जरा अंदाजा लगाओ, जहां 8 साल की बच्ची जो हिंदू मुस्लिम तो छोड़ो, दायां बायां हाथ भी नहीं जानती, हम उस समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम पूजा करने जा रहे हैं, हम भक्ति करने जा रहे हैं और उस लड़की का अपहरण करके हम उसी मंदिर में रखते हैं, उसको ड्रग्स देते हैं, नशा देते हैं और कई रातों तक मुसलसल उसके जिस्मों को रौंदते हैं। एक नहीं 3 लोग, फिर एक मिनट से बुलाया जाता है, 4 लोग उस लड़की के जिस्म को रौंदते हैं। हाँ सुना आपने, फिर उसको ड्रेस दी जाती है, फिर नशे में उसका गला घोंट दिया जाता है। हाँ सही सुना आपने, उसके गले को दबा दिया जाता है। वो मर गई, सही सुन रहे हैं आप, वो मर चुकी है, लेकिन इत्मीनान कल्बी के लिए एक भारी पत्थर उठाया जाता है और उस पत्थर से उस लड़की के सर पर 2 मरतबा मारा जाता है। ये सब चार्जशीट में लिखा हुआ है। सुनो मेरे साथियों, मैं सही कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही सुना है। वो लड़की मर चुकी है, इत्मीनान कल्बी के लिए उसके सर पे पत्थर मारा जाता है। वो मर गई है, उसके अंदर रूह बाकी नहीं है, लेकिन इस जगह पर भी एक पुलिस वाला
है, रुक जाओ, अभी मुझे एक बार और इस लड़की के साथ बलात्कार करना है। हम भेड़ियों के किस समाज में जी रहे हैं? इस देश के चौकीदार, मुझे तुमसे इंसाफ की उम्मीद है। हम देखते हैं निर्भया हत्याकांड के बाद जिन मुजरिमों को फांसी की सजा हुई, जस्टिस के साथ पूरे भारत का हर हर हिंदू और हर हर मुसलमान इस लड़की के इंसाफ की तरफ नजरें टिकाए बैठा हुआ है। देश के चौकीदार, मुझे तुम्हारी अदालतों से इंसाफ का इंतजार है, मुझे इंसाफ का इंतजार है। मऊ वालों, डरो नहीं, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, अभी हमारे अंदर वही जवानी मौजूद है। यह अलग बात है कि तुम मना कर दो कि ये तकरीरें हमारे मुआशरे में नहीं चलेंगी, लेकिन हम चलाएंगे। हमें अब जेलों में जाने से डर नहीं लगता। जब जाता हूं तो अब कह देता हूं ये मेरी ससुराल है, नहीं लगता अब डर। इतने दिन रह चुका हूं कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। मुझे इंसाफ चाहिए चौकीदार साहब, मुझे इस 8 साल की बच्ची के साथ इंसाफ चाहिए। उन मुजरिमों को तख्तेदार पर लटकता हुआ और फांसी की सजा सुनना है। उस लड़की के दुख में और दर्द में हम भी बराबर के शामिल हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 2 घंटे की तकरीर इबादत के मौजू पर मैंने आपके सामने की है और पर्दे के ताल्लुक से भी कुछ बुनियादी बातें हमने रख दी हैं। कल का सफर अगर मेरा बहुत लंबा न होता तो मैं आधा 1 घंटा और आपके सामने चला देता। बहुत बहुत मैं मशकूर हूं और धन्यवाद देता हूं प्रशासन के लोगों को और LIO वालों को और पुलिस वालों को और प्रशासन के लोगों को जिन्होंने टाइम बढ़ाया और मुझे इतना मौका दिया। आपको भी इसका पुण्य मिलेगा और इस दीन के नेक काम में आपने हमारा ताउन किया, आपने हमारी अपील, आपने हमारा साथ दिया। हम आपके लिए भी दुआ